شدید طوفانی رات تھی، کڑکتی بجلیاں، گرجتے برستے ہوئے بادل۔ ہوا اتنی شدید تھی کہ بڑے بڑے درخت بھی اس کی طاقت کے آگے بے بس نظر آتے تھے۔ بارش کافی دنوں بعد ہوئی تھی اور ٹوٹ کر ہوئی تھی، اتنی کہ پیاسی دھرتی سیراب ہو جائے پر پانی میں کمی نہ ہو۔ گھپ اندھیرا تھا، ہر کوئی اس طوفانی رات کی طغیانیوں سے بے خبر اپنے اپنے گھر میں پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ایسے میں وہ بڑی تیزی سے سڑک کے درمیان دوڑی چلی آ رہی تھی۔ وہ بار بار سر موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھاگنے کے دوران دوپٹہ جانے کہاں گر گیا تھا، کپڑے بھیگ کر بدن سے چپک گئے تھے۔ اچانک وہ ایک پتھر سے ٹکرا کر منہ کے بل گری تھی۔ دبی دبی سسکی لبوں کی قید سے آزاد ہوئی۔ شاید کوئی نوکیلی چیز پیشانی پر لگی تھی۔ وہ پوری ہمت مجتمع کر کے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے ٹانگوں نے مزید مشقت سے انکار کر دیا ہو۔ وہ بری طرح تھک چکی تھی۔ اللہ میری مدد فرما۔ اس نے نگاہ اوپر کی طرف کی اور دونوں ہاتھ پھیلائے۔ اسی لمحے گاڑی کے ٹائر چڑائے تھے۔ ڈرائیور نے عین اس کے قریب لا کر بریک لگائی تھی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ اماں! ہوش میں آتے ہی پہلا لفظ یہی تھا جو اس نے بولا تھا۔ وہ بری طرح سر پٹک رہی تھی۔ پانی! اس کے پانی مانگنے پر وہ پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف پلٹا۔ اسے پانی پلانے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ رومل نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ وہ اس وقت جہازی سائیڈ بیڈ پر موجود تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار پیشانی پر لگے زخم پر گیا جہاں اب بینڈیج کر دی گئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ایک دم خوفزدہ تھی۔ اسے لگا وہ دوبارہ انہی لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ شکر ہے محترمہ، آپ کو ہوش تو آیا۔ بائی دا وے، خودکشی کرنا آپ کا شوق ہے یا ہابی؟ خاصا طنزیہ لہجہ تھا۔ جی آپ کون؟ وہ گھبرا گئی۔ میں وہ بد نصیب ہوں جس کی گاڑی سے ٹکرا کر آپ نے مرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے برستے طوفان میں سڑک کے عین درمیان میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا کوئی نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے یا اس طرح دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً سخت الجھن محسوس کر رہا تھا۔ لہجے میں طنز اور بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ دفتر اس کی نظر خود پر پڑی تو پانی پانی ہو گئی۔ بھیگا ہوا لباس سطر پوشی کے لیے ناکافی تھا۔ اسی لمحے وہ اجنبی وارڈروب کی طرف گیا۔ یہ لو۔ بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ اس کی طرف اچھالی اور خود بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ رومل نے سکھ کا سانس لیا۔ جینز کافی لمبی تھی جس کے پائچے موڑ موڑ کر اس نے اسے اپنے سائز کا بنایا تھا۔ لمبی سی ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اس کے گھٹنوں تک آ گئی تھی۔ دل کو تھوڑی ڈھارس ملی کہ وہ شخص شریف لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دستک دے کر دوبارہ چلا آیا۔ اب بتاؤ لڑکی، تم کون ہو؟ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی تھی؟ اس کا لہجہ خاصا مشکوک تھا۔ آپ پلیز مجھے غلط نہ سمجھے، وہ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے لگا۔ یہ کام کسی شریف لڑکی کا تو نہیں، تم سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ پلیز وہ رو پڑی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے بڑے بے رحم انداز میں اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ پوری جان سے لرز گئی۔ پلیز میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ شریف لڑکی؟ اس نے سر جھٹکا۔ رات کے 12 بجے جانے کس کے ساتھ رنگ رلیا؟ شٹ اپ مسٹر، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر الزام لگانے کا۔ وہ چٹک گئی۔ جانتی ہو اس وقت ہم دونوں یہاں بالکل تنہا ہیں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ رومل کا دل مارے خوف کے بند ہونے لگا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بہت اعتبار ہے مجھ پر؟ وہ سلگ کر پوچھنے لگا تو رومل کا سر اسبات میں ہل گیا۔ کیوں؟ کیا لگتا ہوں میں تمہارا؟ آپ مجھے ایک شریف انسان معلوم ہوتے ہیں۔ ظاہری شخصیت ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے۔ دیکھے خدا کے لیے مجھے جانے دے۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس وقت کہاں جاؤ گی؟ کہیں بھی، مگر مجھے جانے دے۔ اس کے گڑ گڑانے پر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالے یوں جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ سنو، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جانا۔ میری یہاں عزت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر کوئی بات بنے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ رومل نے سکھ کا سانس لیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کیا بات ہے، آج چنڈال چوکڑی نظر نہیں آ رہی؟ آسما بھابی نے سحر سے کہا۔ ارے بھابی، چنڈال چوکڑی کی ایک چھوکری تو نظر آ رہی ہے نا؟ اس نے برجستہ جواب دیا تو آسما بھابی مسکرا دی۔ توبہ ہے، ایک تو تمہارے پاس ہر بات کا جواب پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ بھابی، چائے بنانے جا رہی ہوں تو ساتھ میں کباب بھی فرائی کر آئیے گا۔ سحر نے آرڈر جاری کیا۔ اور ساتھ میں فرنچ فرائز بھی۔ امروز وہی آدھم کی۔ اللہ، یہ چٹوری لڑکیاں۔ بھابی مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ سحر پتا ہے ساتھ والے گھر میں نئے لوگ آئے ہیں، امروز نے اطلاع دی۔ تو پھر انم کو بلواتے ہیں اور ان کے گھر چلتے ہیں۔ وہ کیوں؟ بھئی آخر کو وہ ہمارے نئی پڑوسی ہیں۔ مگر تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ دراصل میں نے چھت پر سے دیکھا تھا کہ ان کے سامان میں پیانو بھی ہے اور میوزک کے دوسرے انسٹرومنٹس بھی، تو اسی لیے تو یوں کہو نا کہ لالچ میں وہاں جا رہی ہو۔ سحر مسکرائی۔ امروز کو میوزک کا کریز تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری ہم عمر کوئی لڑکی ہو، دوستی کرنے میں کیا حرج ہے؟
امروز کے کہنے پر سحر نے سر ہلا دیا اور پھر اسی شام وہ تینوں اماں سے اجازت لے کر وہاں جا پہنچی۔ ہمدانی ولا کا شمار اس علاقے کے چند بہترین گھروں میں ہوتا تھا۔ انم بیل بجاؤ، سحر نے کہا۔ میں؟ نہ بابا، میں نہیں بجا رہی۔ بیل بجانے کا میرا بہت برا تجربہ ہے، مجھے پہلے 2 بار کرنٹ لگ چکا ہے۔ انم نے صاف انکار کر دیا۔ اوفو، اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ گیٹ کھلا ہے، ہم اندر چلتے ہیں۔ امروز یہ کہتی ہوئی دھڑلے سے اندر چلی گئی۔ ناچار ان دونوں کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ اتنا بڑا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا، کسی زو و رو کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تینوں لاؤنج میں سے ہوتے ہوئے ڈرائنگ روم میں جا کھڑی ہوئی۔ عجیب لوگ ہیں، اتنا بڑا گھر کھلا چھوڑ کر چلے گئے۔ سحر، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ پاگل، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ چلو ہم گھر چلتے ہیں، مجھے تو یہ کسی اسمگلر کا گھر لگ رہا ہے۔ امروز گھر کی سجاوٹ سے خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ اے، کون ہو تم لوگ؟ گرجدار مردانہ آواز پر وہ تینوں سہم کر پلٹی۔ جی وہ ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، امروز نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ چوری کرنے آئی تھی؟ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ واٹ؟ اے مسٹر، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ سحر تیورا کر اس کی طرف پلٹی۔ آج کل کے چوروں کا طریقہ واردات ہی یہی ہے، خوبصورت لڑکیوں کو بہانے بہانے سے گھروں میں بھیج کر معلومات اکٹھی کی جاتی ہے اور دیکھے آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ امروز کو بھی تاؤ آ گیا۔ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے تم لوگوں کو، وہ بمشکل ہنسی روکے ہوئے تھا۔ چلو انم، امروز، یہاں ٹھہرنا فضول ہے، سحر نے کہا تو وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں؟ جانے کیا کچھ چرا چکی ہو تم لوگ؟ سحر کو اس کے ارادے مشکوک سے لگے۔ اس نے ایک نظر انم اور امروز کو دیکھا۔ اگلا لمحہ بے حد حیرت انگیز تھا۔ ان تینوں نے مل کر زوردار چیخ ماری جس پر کاشان بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا وہ تینوں دوڑ لگا چکی تھی۔ اوف، آج تو اللہ نے بچا لیا۔ وہ تینوں پھولی ہوئی سانسوں سمیت بیڈ پر ڈھہ گئی۔ پورا کمینہ شخص تھا، امروز نے کہا۔ پکا بدماش معلوم ہوتا ہے۔ سحر نے بیڈ روم فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی۔ مجھے تو وہ اسمگلر لگ رہا تھا، گھر دیکھا تھا کیسا زبردست ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا؟ انم نے کہا تو امروز نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو اور کیا، ایسے گھر تو اسمگلروں کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ وہ تو شکر خدا کا کہ ہم بھاگ گئے، ورنہ پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ ویسے یار، بندہ سمارٹ ہے۔ انم کے کہنے پر سحر چڑ گئی۔ دفعہ دور، سیرت اچھی نہ ہو تو صورت کا اچار ڈالنا ہے۔ او مائی گاڈ، امروز چلائی۔ کیا ہوا؟ وہ کھیر سے بھرا ہوا پیالہ تو ہم وہیں بھول آئے۔ ہائے اللہ، میرا بریسلیٹ بھی وہیں گر گیا، سحر افسوس کرنے لگی۔ اب وہ کمینہ ساری کھیر کھا جائے گا۔ امروز کو زیادہ کھیر کا افسوس تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، دانے دانے پر لکھا ہے پینے والے کا نام۔ انم کے کہنے پر امروز نے چڑ کر اس کی تصحیح کی۔ ڈفر، پینے والے کا نہیں، کھانے والے کا نام۔ اور انم برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ صبح سویرے نماز پڑھتے ہی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنا لباس پہن لیا تھا، مگر اس میں ابھی بھی تھوڑی تھوڑی نمی باقی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا اور اس وجہ سے وہ خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ مگر اس کا یہ مسئلہ بھی اس نے حل کر دیا۔ بلیک مردانہ شال اس کو دینے کے ساتھ ساتھ وہ جینز اور شرٹ بھی دے ڈالی۔ یہ لیتی جاؤ، میں کسی کی اترن استعمال کرنے کا عادی نہیں۔ مگر وہ ہچکچائی۔ چاہو تو باہر پھینک دینا، وہ کروفر سے کہتا واپس مڑ چکا تھا۔ اف، اتنا مغرور اور خود پسند شخص، وہ محض سوچ کر رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے سر جھٹکا۔ بہرحال وہ اس کا مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ باہر نکل آئی، صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں جن پر پرندے حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ وہ چلتے چلتے خاصی دور نکل آئی تھی۔ ذرا دیر کو سستانے کے لیے وہ سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھ گئی۔ پاؤں شل ہونے لگے تھے اس کے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس نے ہاتھ میں پکڑی جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہزار ہزار کے 3 نوٹ ہاتھ میں آئے۔ یہ مجھے اس کو واپس کر دینے چاہیے، شاید وہ اس میں رکھ کر بھول گیا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ مجھے یہ روپے اللہ کی مدد سمجھ کر رکھ لینے چاہیے۔ اب اس کا رخ ملتان ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا۔ ہاتھ میں پیسے آئے تو سوچ کے در بھی واہ ہو گئی۔ لاہور میں اس کی ایک دور پار کی آنٹی رہتی تھی، وہ انہی کے پاس جانا چاہ رہی تھی۔ وہ ٹرین میں ایک طرف کونے میں دبکی ہوئی بیٹھی تھی۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے اسے یوں ہی بیٹھے ہوئے۔ بیٹھے بیٹھے وہ کہیں دور ماضی میں نکل گئی۔ رومل بیٹا، اٹھ جاؤ، دن چڑھ آیا ہے۔ اماں آتے جاتے تھوڑی دیر بعد یہ جملہ بولتی۔ اماں، آج تو چھٹی کا دن ہے، سونے دینا، وہ کسمسائی۔ بیٹا، صبح خیزی اچھی عادت ہوتی ہے اور صبح سویرے تو فرشتے رزق بانٹتے ہیں۔ اماں، میرے حصے کا بھی آپ ہی لے لینا، وہ نیند کے خمار سے بھری آواز میں بولی۔ پاگل، اماں ہنستی۔ وہ سو کر اٹھی تو خالہ نصیباً اماں کے پاس موجود تھی۔ اے بھی، بڑوں کا سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تمہیں؟ خالہ ناک پر انگلی جما کر بولی۔ السلام علیکم، وہ روکھے انداز میں کہتی کچن میں جا گھسی۔ خالہ نصیباً اسے شروع سے ہی سحر لگتی تھی، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ نشتہ لے کر اماں کے پاس آ موجود ہوتی۔ لو بھلا، ایسا لٹھ مار سلام، لگتا ہے پتھر کھینچ مارا ہے۔ خالہ کو اس کا رویہ ناگوار گزرا۔
مجھے ایسے ہی سلام کرنا آتا ہے، وہ تنگ کر بولی۔ رومل، اماں نے ٹھوکا۔ کیا ہے اماں؟ وہ بیزاری سے پلٹی۔ بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ سوری اماں۔ وہ اسی وقت اپنی غلطی تسلیم کر کے اندر چلی گئی، مبادا اماں کوئی اور نصیحت کرنے بیٹھ جائیں۔ اے آمنہ، میں کہتی ہوں اچھا رشتہ ہے، تیری بیٹی راج کرے گی راج۔ خالہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ راج کرے گی مائی فٹ، وہ ناگواری سے بڑبڑائی۔ وہ تو ٹھیک ہے خالہ، پر اتنے بڑے گھر میں بیٹی دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کہاں وہ کہاں ہم۔ آمنہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ اے لو، ارے تم یہی سوچتی رہ جاؤ اور انہیں کوئی اور رشتہ مل جائے گا۔ لڑکا کاروبار کرتا ہے، خیر سے اپنی کوٹھی ہے، گاڑی ہے، صرف ایک ماں ہے، وہ بھی آج ہے کل نہیں۔ ہر چیز کی مالک تیری بیٹی ہی ہوگی۔ مجھے اب جلدی سے بتا دو کب لاؤں انہیں۔ خالہ اپنا برقع سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے خالہ، تم بھی کمال کرتی ہو، ابھی سے میں تم کو کیسے بتا دوں؟ تمہیں کون سا تمہیں ہاں کرنے کو کہہ رہی ہوں، پہلے وہ لوگ آئیں گے، لڑکی کو دیکھیں گے تو کچھ بات آگے بڑھے گی۔ بس میں انہیں کل لا رہی ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ خالہ اپنا برقع سنبھالتی پان چباتی یہ چاہ وہ چاہ۔ رومل نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ ٹکٹ بھی ٹکٹ دے دو۔ ٹکٹ کلیکٹر کی آواز اسے دوبارہ حال میں کھینچ لائی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹکٹ دینے کے بعد وہ ساتھ بیٹھی عورت سے مخاطب ہوئی۔ 6 بجنے والے ہیں، جانے کب ختم ہوگا یہ سفر۔ اس نے کرب سے آنکھیں بھینچ لی اور ماضی کے دریچے کھول لیے۔ اماں، میں کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ مجھے اپنی نمائش کروانا اچھا نہیں لگتا، وہ منہ بنا کر بولی۔ جب لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں تو یہ سب تو ہوتا ہی ہے، اب ضد نہ کرو، چائے لے کر اندر آؤ۔ اماں کہہ کر چلی گئی تھی، وہ جلتے بھونتے چائے لے کر اندر آ گئی۔ ان خاتون نے اسے اوپر سے نیچے تک جانچا، وہ جذب سب ہو کر رہ گئی۔ بھڑکیلے سرخ رنگ کی ساڑی میں میک اپ سے لتھڑا چہرہ لیے وہ عورت رومل کو بری طرح کھٹک رہی تھی۔ اماں، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، ان کے جاتے ہی اس نے کہا۔ رومل، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو انہیں ہاں کر چکی ہوں۔ اماں، اتنی جلدی میری مرضی جانے بغیر؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ لڑکی کی تصویر لائی تھی، ہر طرح سے معقول رشتہ ہے، پھر میں بھلا کیسے انکار کر دیتی؟ مگر اماں، دیکھو بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جانے کب بلاوا آ جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ہی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ اماں کے لہجے میں زمانے بھر کی تھکن اور دکھ بھرا تھا۔ اور پھر ایک شام بڑی سادہ سی تقریب میں اس کی منگنی کامران سے ہوگی۔ اس کے والد محمود خان مردان کے رہنے والے تھے، روزگار کے سلسلے میں پنجاب آئے تو لاہور میں رہائش اختیار کر لی۔ وہی آمنہ سے ملاقات ہوئی اور نوبت شادی تک جا پہنچی، مگر آمنہ کے گھر والوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ خاصے امیر لوگ تھے، جبکہ محمود خان ایک پرائیویٹ ادارے میں معمولی سے کلرک تھے۔ آمنہ اور محمود نے کورٹ میرج کر لی، جس کی پاداش میں دونوں کے خاندان نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ محمود خان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، ماں تو پہلے ہی وفات پا چکی تھی، بعد میں والد بھی جا بسے۔ البتہ آمنہ کا خاندان خاصا بھرا پڑا تھا۔ آمنہ نے ساری زندگی محمود کی قلیل آمدنی میں گزارا کرتے ہوئے گزاری تھی، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ شادی کے 2 سال بعد رومل ان کی زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا بن کر آئی۔ رومل جب 8 برس کی تھی تو محمود ایک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے۔ آمنہ نے رومل کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا، وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ محمود کے انتقال کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہ گئی۔ رومل کی BA کرتے ہی انہیں اس کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ رومل اس رشتے پر بالکل خوش نہیں تھی، مگر صرف اماں کی وجہ سے خاموش تھی۔ کامران اسے اچھا نہیں لگتا تھا، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بہانے سے آ دھمکتا، خاصی عجیب نظروں سے اسے تکتا تو وہ کڑ کر رہ جاتی۔ اماں اس کے آئے روز کے پھیروں کو اس کی چاہت گردانتی، مگر وہ جانے کیوں مطمئن نہیں تھی۔ اس روز وہ کچن میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، جب ہی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو سر اٹھا کر دیکھا۔ کامران خاصی بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جانے وہ کب آیا تھا۔ آپ؟ اس نے سائڈ پر پڑا دوپٹہ لپک کر اٹھایا، آٹا لگے ہاتھوں سے دوپٹہ جگہ جگہ سے خراب ہو گیا تھا۔ ناحق زحمت کی، میں کوئی غیر تو نہیں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے مانی خیز انداز میں بولا۔ رومل اس کی اس گھٹیا انداز پر سلک کر رہ گئی۔ وہ آپ اندر چل کر بیٹھے، اماں نماز پڑھ رہی ہے۔ اجی، ہم تو آپ کے درشن کرنے آئے ہیں۔ عجیب بازاری سا لہجہ تھا، وہ دروازے میں استادہ تھا، یوں کہ وہ نکل بھی نہ سکتی تھی۔ راستہ دیجیے، وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئی۔ جائیے، ہم نے آپ کو روکا تو نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ پلیز، وہ روحان سی ہو گئی۔ کامران بیٹا، کب آئے؟ اسی لمحے آمنہ آ گئی۔ جی آنٹی، بس وہ ابھی۔ وہ خاصا مؤدب بن کر کھڑا ہو گیا۔ رومل بیٹا، چائے بنا کر لاؤ، آمنہ نے کہا اور خود کامران کو لے کر اندر چلی گئی۔ یہ لڑکی خاصی سرپھری معلوم ہو رہی ہے، بات کرو تو الٹا کات کھانے کو دوڑتی ہے، اور آدرش بغیر بولے کہیں رہ نہیں سکتا۔ ایکسکیوز می، وہ کوئی چوتھی باری سے مخاطب ہوا تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ رسالے پر سے نظر ہٹا کر اسے خاصی تلخی سے بولی۔ کیا آپ کو کسی ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا ہے؟ مسٹر، آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اپنا علاج کروائیے۔ علاج ہے نا؟ وہ کیا؟
یہی کہ میرے ساتھ کوئی بولتا رہے۔ ایڈیٹ۔ وہ منہ کھلا کر دوبارہ رسالہ دیکھنے لگی۔ دیکھیے مس، آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں، اور آپ جو اتنی دیر سے میرا سر کھا رہے ہیں، یہ جہاز ہے آپ کا گھر نہیں، سمجھے آپ؟ سیانے کہتے ہیں اگر ہم سفر میرے جیسا خوبصورت اور سمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو تو سفر اچھا کٹ جاتا ہے، بعض اوقات عذاب بھی بن جاتا ہے۔ وہ جلی بیٹھی تھی۔ اور سنیے مسٹر، میں ان اوچھی حرکتوں سے متاثر ہونے والی نہیں ہوں۔ آدرش ایک لمحے کو خاموش رہ گیا۔ لڑکی نے بری طرح انسلٹ کر دی تھی۔ دن بڑے بے کیف گزر رہے تو اس کے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا۔ رومل بیٹی، دروازہ بند کر لو، میں یہ بجلی کا بل جمع کروا آؤں۔ آمنہ نے جاتے جاتے تاکید کی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی مگر آمنہ نہ لوٹی۔ اسے تشویش ہونے لگی۔ برے برے وہم اسے ستا رہے تھے۔ تقریباً رات 8 بجے کے قریب کسی نے بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ آج تو اماں سے خوب لڑوں گی، بھلا اتنی دیر بھی کوئی لگاتا ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے تک گئی اور دروازہ کھول دیا۔ نہیں، کچھ لوگ خون میں لت پت آمنہ کی لاش اٹھا کر لائے تھے، وہ بھی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اماں، اماں، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اماں اٹھو، مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہی ہو؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اماں آنکھیں کھولو۔ وہ آمنہ کی سرد وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے دیوانوں کی طرح چلا رہی تھی۔ سوئم کے بعد اس کی ساس ماں پارا بیگم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ وہاں کا ماحول خاصا عجیب تھا۔ سارا دن عجیب عجیب طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے۔ کامران کو گویا کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ وہ رومل کے ساتھ خاصی بے باک گفتگو کرتا اسے الجھن ہونے لگی تھی اس ماحول سے۔ ماں پیرا بیگم جلد سے جلد نکاح کرنا چاہ رہی تھی مگر اس کا کہنا تھا کم از کم اماں کے 40ویں تک وہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ بس پارو بیگم، اب مزید مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ کامران کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ غیر ارادی طور پر ان کی گفتگو سننے لگی۔ ارے وہ کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ اب تو اسے ساری زندگی یہی رہنا ہے۔ بس میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی میرے ضد کا امتحان بن گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے پہلے وہ میری مسرت کا سامان بنے۔ اس کا لہجہ انتہائی گھٹیا تھا۔ دیکھو کامی، لڑکی شریف خاندان سے ہے، ذرا دیر سے قابو میں آئے گی۔ تم چند روز تک نکاح کا بندوبست کرو۔ رومل کا تو کاٹو تو لہو نہیں والا حال تھا۔ اوف، میں کن لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی۔ سارا دن خدا سے فریاد کرتے ہوئے گزرا۔ اسی روز رات کو ماں پارا کو کہیں جانا پڑ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب ایک جھٹکے سے دروازے کو ٹھوکر مار کر کامران اندر آ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے۔ یہ بدتمیزی نہیں، محبت ہے جانم، محبت۔ اس کے اس طرح گھٹیا طرز تخاطی پر وہ سلگ کر رہ گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ پوری قوت سے دھاڑی۔ نہ نہ نہ، آج نہیں، آج تو ملن کی رات ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ شاید وہ نشے میں تھا۔ رومل کو اپکائی آنے لگی۔ میں کہتی ہوں میرے قریب مت آنا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ بجلی زور سے کڑکی تھی اور تیز ہوا سے کھڑکی کے دونوں پٹ زور سے ٹکرائے۔ کامران اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے رومل کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی اور اسے زوردار دھکا دیا۔ کامران کے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ آ گیا اور وہ باہر نکل گئی۔ طوفانی بارش ہو رہی تھی مگر وہ اندھا دھند بھاگے چلی جا رہی تھی جبھی وہ گاڑی سے ٹکرا کر ہوش و خور سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ چلو بہن، لاہور اسٹیشن آ گیا ہے۔ ساتھ والی خاتون کے کہنے پر وہ سوچوں کے گرداب سے باہر نکلی۔ پلیٹ فارم پر انسانوں کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اسے اپنی رشتے کی آنٹی کا پتہ معلوم تھا۔ اپنی وفات سے چند روز قبل جانے کیوں اماں نے اسے ان کے بارے میں بتایا تھا۔ شاید انہیں آنے والے وقت کی آہٹ سنائی دے گئی تھی۔ اماں کو یاد کر کے ہی اس کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ سحر، چھوٹے بھائی کو گئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ امروز کے کہنے پر وہ فوراً بولی۔ 9 دن۔ اس بار کچھ زیادہ ہی لیٹ نہیں ہوگا چھوٹے بھائی؟ ہو سکتا ہے بزنس کا کوئی اور کام نکل آیا ہو۔ کس کا کام نکل آیا ہو؟ اسی لمحے وہ آدم کا۔ چھوٹے بھائی؟ وہ دونوں چیختی ہوئی اس کی طرف دوڑی۔ اللہ رے، یہ بےتابیہ! چھوٹے بھائی کی قدر تو ان 9 دنوں میں معلوم ہو گئی ہوگی۔ وہ ان دونوں کو اپنے بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے بولا۔ چھوٹے بھائی، بڑے خراب ہیں آپ۔ سحر نے لاڑ سے اس کے شانے پر سر رکھا۔ یہ سمروز کہاں ہے؟ اس نے پوچھا ہی تھا جب اس کی نظر سامنے کھڑی سمروز پر پڑی۔ لو محترمہ وہاں کھڑی ہے، تمہارا کیا حال ہے سڑیل؟ وہ اس کی چٹیاں مروڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آدرش، چھوڑو، بہت بدتمیز ہو تم۔ وہ چھنک گئی۔ آدرش کو دیکھتے ہی اس کے من میں گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ کیونکہ میں نے اپنی تمیز تمہیں جو ادھار دے رکھی ہے، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے نعیم ربانی اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ اس وقت فہیم ربانی بھی آ گئے۔ آدرش ابھی نے اپنی نئی ڈیل کے بارے میں بتانے لگا جس کے سلسلے میں وہ کراچی گیا تھا۔ سحر، امروز اور سمروز وہاں سے اٹھ کر چلی گئی کیونکہ اب وہاں خالصتاً کاروباری گفتگو ہو رہی تھی۔ سحر، بریا کہاں ہے؟ دفتن سمروز نے پوچھا۔ وہ امی کے ساتھ بازار گئی ہے۔ ارے اس وقت؟ تم کبھی اپنے کمرے سے باہر نکلو تو پتہ چلے۔ امروز کے کہنے پر سمروز چڑ گئی۔ یہ اس کی عادت تھی، ذرا ذرا سی بات پر چڑ جایا کرتی تھی۔ بریا سحر کی بڑی بہن تھی۔ ان قریب اس کی شادی امروز کے بھائی ادیم سے ہونے والی تھی۔ ربانی ولا سفید اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا جدید طرز کا بنگلہ تھا جس کی بیرونی دیوار کو ہری بیلوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔
नईम रुबानी और फ़हीम रुबानी दो ही भाई थे। नईम रुबानी बड़े थे, उनकी बेगम साइका उनकी फर्स्ट कज़न थी। उनके औलाद में बिलतरतीब आरश, आदर्श, ब्रिया और सहर थी। आरश की शादी अपने खालाजाद आसमा से हुई थी। फ़हीम रुबानी की औलाद में अदीम, समरोज़ और अमरोज़ थी। खुदा ने इस घराने को मोहब्बत और अमन जैसी नेमतों से नवाजा था। उनकी आपस में मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी। दोनों भाइयों का मुश्तरका बिजनेस था। तीनों लड़के भी उनके साथ बिजनेस में थे। सहर, अमरोज़ और अनम तीनों क्लास फेलो थी। अनम का घर भी करीब ही था। इन तीनों को शैतानों की टोली कहा जाता था, जबकि आसमा भाभी ने इन्हें चुंडाल चौकड़ी का खिताब दे रखा था। नित नई शरारत, हर तरह की ऊटपटांग मंसूबे बनाना उनका काम था। मम्मी, ये शांसा की बच्ची कुछ ज्यादा ही संजीदा खानम नहीं बन गई? काशी, तुमसे बड़ी हूँ मैं, तमीज से बोला करो। हाँ हाँ, बड़ी तो देखो, 1 साल का फर्क भी कोई फर्क होता है। देखने में तो मैं तुमसे बड़ा लगता हूँ, वो इतराया। लोग सही कहते हैं कि लंबे कद वालों की अकल घुटनों में होती है। वो अपनी छोटी सी नाक सुकेड़ते हुए बोली। छोड़ो, अब तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया, नौरीन बेगम ने कहा। अरे नहीं मम्मी, वो तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। मैं भला इतनी प्यारी बहन से लड़ सकता हूँ? वो दुलार से उसके कंधों के गिर्द बाजू लपेटते हुए बोला। तौबा है, तुम लोगों की भी बात समझ नहीं आती। पल में शोला, पल में शबनम। नौरीन उठकर चली गई। खैरियत, या आज इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर? शांसा ने एक मानीखेज नजर उस पर डाली। शानी, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में बड़े अच्छे लोग रहते हैं। अच्छा, वेरी क्विक सर्विस भाई, नए घर में आते ही लोगों के बारे में भी इल्म हो गया। हाँ जरूर, दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं तो मुझे भला क्या, वो जो भी हो। काशान बौखला गया। जरूर पड़ोस में लड़कियां रहती होंगी। हाँ, वो उस दिन बराबर वाले घर से 3 लड़कियां आई थी खीर लेकर। और मैं कहाँ थी? तुम मम्मी के साथ एयरपोर्ट पर थी। चलो अब ऐसा करेंगे, हम भी उनके घर खीर का प्याला ले जाएंगे, बशर्ते कि वो खीर तुम खुद पकाओ। शांसा के कहने पर वो महज हंस दिया। क्या सोच रही हो? सोनिया रुमल के करीब आ धमकी। वो इसकी रूममेट थी। उसके रिश्ते की आंटी एक ट्यूशन सेंटर चलाती थी। उन्होंने इसे न सिर्फ हॉस्टल में कमरा दिलवाया था, बल्कि इसे अपने यहाँ बतौर टीचर जॉब भी दे दी थी। सोच रही हूँ मैं दुनिया पर कितना भारी बोझ हूँ। तुम तो जैसे बड़ी भारी हो इतनी बड़ी दुनिया के लिए। मुझ जैसी लड़कियां भारी ही तो होती हैं। कोई बकवास नहीं चलेगी। ये बकवास नहीं, हकीकत है माय डियर। ये हकीकत नहीं है, तुम्हारा पागलपन है। सही कह रही हो, इन हालात में मुझे पागल ही तो कर दिया है। या खुदा, कैसी लड़की है ये। सोनिया ने गोया सर पीट लिया। खुदा ना करे ऐसे हालात तुम्हारे साथ पेश आए तो बताऊंगी कि कैसी लड़की हूँ मैं भी कभी जिंदगी से भरपूर हंसमुख लड़की थी, मगर वक्त वक्त बहुत बड़ा सालिम होता है, इंसान को पल में बदल कर रख देता है। उसकी आवाज़ भर आ गई। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ रुमल। मेरे हालात भी कम हो पेश तुमसे ही मिलते हैं। तुमने तो चलो गैरों के हाथों धोखा खाया, मुझे देखो, मेरे तो अपनों ने मुझे 2 कौड़ी का कर दिया। महज 25,000 की खातिर मेरा चाचा मुझे एक बूढ़े से ब्याहने को तैयार हो गया। मगर देख लो, मैं वैसे ही जीतती जागती हूँ, हंसती बोलती हूँ। किसी भी दुख को सर पर सवार कर लेने से नुकसान हमारा अपना ही होता है। शायद तुम ठीक ही कहती हो सोनिया, मगर मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि इतना बड़ा कम सह सकूँ। तुम यूं मत कहो, अल्लाह हमेशा बर्दाश्त के मुताबिक ही आजमाइश में डालता है। मेरी अम्मा ने कदम कदम पर मुझे सहारा दिया, और आज मैं बेसहारा तन्हा इस ज़माने के सर्दो गर्म से नबज़ आसमां हूँ। मैं क्या करूँ सोनिया, मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ। अम्मा मुझे अपने पास बुला ले अम्मा। वो बच्चों की तरह बिलक पड़ी। रुमाल, प्लीज़ खुद को संभालो, ज़माने से लड़ना सीखो, मजबूत बनो। वो भी तो जी रहे हैं जिनका कोई नहीं होता, और जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। सोनिया ने उसके आंसू पूछे। सोनिया इमा वक्त उसके दिलजोई में लगी रहती, ज़बरदस्ती अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती। कहाँ जा रही हो रुमल? सोनिया ने इसे बाहर जाते हुए देखा तो पूछा। अखबार में जॉब का इश्तिहार आया है, वहीं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जवाब में वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। वहाँ पर 3 लड़कियाँ और थीं। दो ने तो उसकी ही तरह सिर्फ ग्रेजुएशन किया था, जबकि उसने एमए कर रखा था। इसे हैरत इस बात की हो रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए सिर्फ 4 लड़कियाँ आई थी। मैं कम इन सर? इसकी बारी आखिर में ही आई थी। यस, सिट डाउन प्लीज। वो मामर थे, खासी डिसेंट पर्सनैलिटी थी उनकी। आपका नाम? रुमल, रुमल खान। क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन। पहले कहीं जॉब की है? जी जी हाँ, एक ट्यूशन सेंटर में बतौर टीचर। ओके, कल सुबह 8 बजे इस पते पर पहुंच जाइएगा। उन्होंने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। क्या मतलब, घर में नौकरी? वो कार्ड पर घर का पता पढ़ने के बाद हैरानी से गोया हुई। सो वॉट, आपको माना 5,000 मिलेंगे, चाहे तो रिहाइश भी हमारी तरफ से होगी। मगर सर, चले 7,000 ठीक है। सर, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर मुझे काम क्या करना होगा? देखभाल, घर की भी, मेरी बेटी की भी। आपने बताया कि आप टीचर रह चुकी है, मुझे एक टीचर की भी जरूरत है। रुमल सोच में पड़ गई। देखिए मिस रुमल, मुझे बहुत जल्दी है, अगर आप राजी हैं तो कल सुबह इस पते पर पहुंच जाइएगा। ओके, वो वहाँ से उठ गई। वो इसी कश्मकश में मुब्तला थी कि जाने वो कैसे लोग हैं। तनख्वाह तो खासी पुरकशिश थी, इसकी मौजूदा तनख्वाह से 3 गुना बेहतर। आखिर अल्लाह का नाम लेकर वो दूसरे दिन उस बंगले पर पहुंच गई।
آئیے مس رومل، مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گی۔ انہی صاحب نے اس کا استقبال کیا۔ مجھے کام کیا کرنا ہوگا سر؟ کام؟ آئیے میرے ساتھ۔ مگر کہاں؟ آپ آئیے تو۔ وہ صاحب چل پڑے تو اسے بادل ناخواستہ ان کی تقلید کرنا پڑی۔ کوریڈور میں سے گزر کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ آئیے مس رومل، گھبرائے نہیں پلیز۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ اسی لمحے اس کی نظر بیڈ پر موجود شخص پر پڑی۔ یہ میرا بیٹا ہے ایان۔ رومل حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ سحر، انم، بتائے وہ ساتھ والی آنٹی آئی ہوئی ہیں۔ امروز نے اطلاع دی۔ کون سی آنٹی؟ ارے وہی اسمگلر کی اماں جان۔ ارے کیا وہ اسمگلر بھی ساتھ ہے؟ نہیں، اس کی بہن ہے۔ چلو چل کر ملتے ہیں۔ وہ تینوں ڈرائنگ روم میں چلی آئی تھی۔ شانزا سے خاصی خوش اخلاقی سے ملی۔ وہ خاصی متاثر ہوئی تھی شانزا سے۔ وہ تھی اتنی خوبصورت اور خوش اخلاق۔ جاتے ہوئے وہ ان سب کو رات کو اپنے گھر ہونے والی پارٹی میں شرکت کی دعوت دے گئی۔ کہاں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ آدرش آدم کا۔ چھوٹے بھائی، وہ ہمارے نئے پڑوسی ہیں نا، ان کے ہاں پارٹی ہے، آپ بھی چلے نا؟ امروز نے بتانے کے ساتھ اسے چلنے کا کہا۔ میں تھکا ہوا ہوں بھائی۔ چھوٹے بھائی، وہ شانزا بہت اچھی ہے، سحر نے کہا۔ سمروز کو اس کا یوں کہنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ اچھی ہے تو پھر کیا کروں؟ شرارت سے بولا۔ کمال ہے، ایک تو اتنی حسین لڑکی کا پتہ دے رہی ہیں آپ کو، اور آپ ہیں کہ؟ امروز نے کہا تو اس کی بات کاٹ گیا۔ ارے یار چھوڑو دوسری لڑکیوں کو، اس دل میں تو اب کوئی اور سما گیا ہے۔ بڑی خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصا تھی۔ اس نے ایک نظر سمروز کو دیکھا جس کا چہرہ گلے رنگ ہو چلا تھا۔ اس کا وہاں رکنا دوبھر ہو گیا۔ وہ چھلک کر باہر نکل گئی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ آدرش چونکا۔ بھائی کون ہے وہ؟ ہمیں بھی تو بتائے نا۔ سحر اور امروز اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، مگر وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال گیا تھا۔ نگاہوں میں ایک دم وہ تپا تپا سا سبھی چہرہ ٹھہر گیا۔ عجیب تھا وہ بھی، جس لڑکی نے بری طرح انسلٹ کی تھی اسی پر مر مٹا تھا وہ۔ نہ بتائے، شرط لگا لے آپ کی وہ جو بھی ہے کم از کم شانزے سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ سحر اور امروز تپ کر باہر نکل گئی۔ ایسا ہے تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں مس شانزے کو۔ وہ مسکرا کر تیار ہونے چل دیا۔ اوہو، بندہ سلام عرض کرتا ہے۔ آدرش نے کھنکار کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ایک ہی نظر میں اسے پہچان گیا۔ سوری، میں نے آپ پہچانا نہیں آپ کو۔ بندہ ناچیز نے کراچی سے لاہور تک کا وہ بور ترین سفر آپ کے ساتھ کیا تھا۔ او آئی سی، اسے گویا یاد آیا۔ سوری، میں صرف یاد رکھے جانے کے قابل لوگوں کو یاد رکھتی ہوں۔ شانزا یہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ سادہ سے سوٹ میں بغیر میک اپ کے وہ سب سے زیادہ منفرد لگ رہی تھی۔ آدرش کو اس کی یہی ادا تو بھائی تھی۔ اس کی ڈیمانڈ ایسی ہی لڑکی تھی، ریزرو رہنے والی، سادہ، دلکش اور تھوڑی تھوڑی مغرور۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کے دل نے اسے سب سے اونچی مسند پر بٹھا دیا تھا۔ وہ لبوں پر دھیما سا تبسم سجائے مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ آدرش کی نگاہیں اسی کے گرد منڈلا رہی تھی۔ یہ شاید اس کی نظروں کا ارتکاز تھا کہ یکلک شانزے نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نظر ملنے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ آدرش ربانی کے لبوں پر بکھر گئی۔ وہ تیورا کر رخ پھیر گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ کاشان کے کہنے پر وہ تینوں چونکی۔ سحر، یہ وہی اسمگلر؟ امروز نے سرگوشی کی۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ وہ کچھ نہیں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ انم نے بات سنبھالی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر سہمت نہ ہو تو آپ لوگ اپنا تعارف کروا دیجیے۔ جی، مجھے انم کہتے ہیں۔ انم کی باتیں کھل گئی۔ کون کہتے ہیں؟ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ سبھی کہتے ہیں، وہ مسکرائی۔ اور آپ؟ وہ اب سحر سے مخاطب تھا۔ ایڈیٹ، وہ بڑبڑائی، مگر کاشان نے سن لیا۔ انٹرسٹنگ، کافی ڈیفرنٹ نام ہے آپ کا۔ اور آپ؟ وہ امروز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سحر سلگ کر رہ گئی۔ امروز، گڈ، پریٹی نیم۔ ویسے آپ تینوں بہنیں ہیں کیا؟ مسٹر، آپ کو یہاں مہمانوں کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے؟ سحر تب کر گویا ہوئی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیجیے۔ بائی دا وے مس ایڈیٹ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر چلائی۔ آپ نے یہی نام تو بتایا تھا۔ وہ معصوم سا بن گیا، جس پر سحر کو مزید غصہ آ گیا۔ نہایت ہی فضول واقعہ ہوئے ہیں آپ۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ کاشان مسکرا کر اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا جو قریب ہی کھڑا تھا۔ یہ وہ ہکلا گئی، اسے ایک لمحہ لگا پہچاننے میں۔ آؤ باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ منظور صاحب کی ہمراہی میں وہ باہر چلی آئی۔ وہ ابھی تک ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں تھی۔ یہ تو وہی تھا جس نے اس راری سے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، مگر وہ تو ملتان میں تھا، پھر یہاں لاہور میں۔ وہ الجھ سی گئی۔ مجھے ایان کی ہی دیکھ بھال کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو نہ صرف پر اعتماد ہو بلکہ ذہین بھی ہو۔ میں نے بہت سے مرد ملازم رکھے ہیں، مگر وہ لوگ اس کی دیکھ بھال اس طرح نہیں کر سکتے جیسا کہ ایک عورت کر سکتی ہے۔ مگر وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ پہلے میری بات سن لو۔ یہ 13-14 برس کا تھا جب اس کی ماں اسے اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے خلا لے لی۔ ماں کی جدائی نے اسے چڑچڑا سا بنا دیا۔ 1 سال پہلے یہ بزنس کے سلسلے میں ملتان گیا، وہیں اسے غسالہ پسند آ گئی۔ میں خوش تھا کہ میری بیٹی کی تنہا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ایان جنون کی حد تک اسے چاہنے لگا، مگر وہ بے وفا نکلی۔ ایان سے سب کچھ ہتھیا کر اپنے کسی کزن کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے طلاق لے لی۔ یوں چند ماہ بعد ہی وہ اس کی زندگی سے بھی نکل گئی۔ اس واقعے کے بعد اس کا عورت ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا۔
وہ یہ سمجھنے لگا ہر عورت بے وفا ہوتی ہے، بالکل نفسیاتی مریض بن گیا۔ چند ماہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں اس کے دماغ پر خاصی گہری چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے دماغ کے حصے پر کافی چوٹ آئی ہے جس سے وہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ ریٹروگریڈ اینیمیا ایسی بیماری ہے جس میں انسان یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی اسے کوئی پرانی بات یاد آ بھی جائے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک ایسے ساتھی کی بھی ضرورت ہے جو نہ صرف اس کی ضروریات کا خیال رکھے بلکہ اس کی مینٹل ایکسرسائز بھی کروائے، جو صرف ایک پرخلوص جذباتی تعلق سے ممکن ہے۔ میرے خیال میں کوئی عورت ہی اس کا بہتر خیال رکھ سکتی ہے، اسی لیے میں نے اخبار میں اشتہار دے دیا۔ مگر سر، میں بھلا کس طرح ان کا خیال رکھ سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ دیکھو رومل بیٹی، اسے تم میری خوش فہمی کہہ لو یا خود اعتمادی، میری نگاہیں جوہر شناس ہیں۔ مجھے تم میں وہ خصوصیت نظر آئی جو کسی اور لڑکی میں نہیں۔ مجھے لگا تم ہی وہ لڑکی ہو جو میرے گھر اور میرے بیٹے کو سنبھال سکتی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہاری فیملی کو اعتراض ہوگا؟ شاید وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ لاوارث تھی۔ مگر تمہاری سی وی میں تو لکھا ہے کہ تم ہاسٹل میں رہتی ہو۔ منصور صاحب خاصے ذہین آدمی تھے، وہ گڑبڑا گئی۔ جی، اسے لگا وہ ان کے سامنے جھوٹ بول نہیں سکے گی۔ دراصل میری کوئی فیملی نہیں ہے، پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کی آواز بھر گئی۔ آئی سی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئی۔ میرا خیال ہے رومل، مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو پوری توجہ سے کام کر سکے۔ یہاں انیکسی میں تمہاری رہائش ہوگی، تنخواہ اس کے علاوہ ہوگی، پلیز انکار مت کرنا۔ مجھ سے اپنے جوان بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ رومل کا دل بسیج گیا، آخر وہ اس کا مسیحا تھا، اسی طرح ہی اس کا احسان کا بدلہ اتارا جا سکتا تھا۔ سر آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، میں ایان صاحب کا پورا خیال رکھوں گی۔ رومل کے کہنے پر منصور صاحب مسکرا دیے۔ ادیم اور بریا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ ربانی ولا میں ہمہ وقت ایک میلے کا سا سما رہتا تھا، بازاروں کے چکر پر چکر لگ رہے تھے۔ انم نے بھی ہفتہ بھر پہلے ہی وہاں ڈھیرا جما لیا تھا۔ سحر امروز وغیرہ شانزا کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لائی تھی۔ اگرچہ شانزے کو اس تمام ہنگامے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ ان کا دل رکھنے کی خاطر آ جاتی تھی۔ سمروز کو جانے کیوں شانزا کا وجود بری طرح کھٹکتا تھا۔ وجہ شاید آدرش کا شانزے کو اہمیت دینا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ حسین نظر آئے۔ بلا شبہ ربانی ولا کے مکین حسین و جمال میں یکتا تھے، مگر جو بات آدرش میں تھی وہ شاید کسی اور میں نہ تھی۔ اونچا لمبا قد، کثرتی بدن، فراخ سینہ، گہری سیاہ آنکھیں، خوبصورت ہیئر کٹ، وہ ہر طرح سے بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ وہ ہمیشہ ہر جگہ ممتاز نظر آتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسا سحر تھا کہ ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ سمروز اس کے عشق میں پور ڈوب چکی تھی، مگر اب شانزے کا یوں درمیان میں آ جانے سے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ مہندی والے دن سب لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ شانزا کے نہ کرنے کے باوجود سحر اور امروز نے اسے زبردستی تیار کر دیا تھا۔ چوڑی دار پاجامہ، کرتا اور کھسا، لمبے سیاہ بالوں میں سوٹ کے ساتھ میچنگ پراندہ ڈال رکھا تھا۔ بے حد سافٹ میک اپ نے اس کے چہرے کے نقوش میں مزید نکھار پیدا کر دیا تھا۔ اس کی تیاری میں بھی ایک سادگی تھی جو اسے سب سے منفرد اور ممتاز کر رہی تھی۔ سفید شلوار اور ایش کلر راس سلک کے کرتے میں آدرش محفل کی جان بنا ہوا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ شانزے کو نسبتاً تنہا گوشے میں بیٹھا دیکھ کر وہ وہیں چلے آیا۔ شانزے نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ آدرش نے اکثر اس کی نگاہوں میں اپنے لیے عجیب سا احساس ہلوڑے لیتے دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے اتنا کتراتی کیوں ہیں؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ دوبارہ گویا ہوا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، میرا رویہ ہر اجنبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے 3-4 ملاقاتوں کے بعد کوئی بھی اجنبی نہیں رہ سکتا۔ اس معاملے میں میرا فلسفہ کچھ اور ہی ہے۔ اچھا، تو کیا کہتا ہے آپ کا فلسفہ؟ میں اپنا فلسفہ صرف اپنے تک ہی محدود رکھا کرتی ہوں۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ اور یہ بھی کچھ عجیب سی بات ہے کہ آپ خام خواہ مجھ سے بے تکلف ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ آدرش کے لبوں پر ایک ناقابل فہم سا تبسم بکھر گیا۔ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان گانوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، ایک ادھم سا مچا ہوا تھا۔ اچھی لگ رہی ہیں، کاشان نے سحر کے قریب سرگوشی کی۔ جی؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ میرا مطلب ہے سب لڑکیاں اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ شرارے سے بات بدل گیا۔ سحر نے منہ بنا کر رخ پھیر لیا۔ ویسے میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اسے کہنے پر سحر نے ایک نظر وائٹ شلوار میں ملبوس، گلے میں پیلا چنری والا پٹکا ڈالے کاشان پر ڈالی۔ وہ خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لگتا ہے اپنے بارے میں آپ خاصی خوش فہمی کا شکار ہیں۔ یہ خوش فہمی بھی ابھی کسی کی نگاہوں کی توصیف سے حقیقت میں بدل گئی ہے۔ کاشان کے کہنے پر سحر نہ چاہتے ہوئے بھی چھنپ گئی۔ کون ہو تم اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ایان کی غصیلی آواز پر وہ یخلق پلٹی تھی۔ کام کر رہی ہوں۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر پڑی کتابیں خامخواہ درست کرنے لگی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لڑس رہا تھا۔ کس کی اجازت سے آئی ہو یہاں؟ منظور صاحب کی اجازت سے۔ چلی جاؤ تم یہاں سے، گیٹ لاسٹ۔ وہ دھاڑا تو ریمل سہم کر باہر نکل گئی۔ منظور صاحب آفس جا چکے تھے۔ وہ ہاسٹل سے اپنا سارا سامان لے کر انیکسی میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ ایان کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دودھ کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر جھکا شاید کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ دودھ۔ اس نے ٹیبل پر گلاس رکھا۔ کس کے لیے؟ ایان نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ آپ کے لیے۔
میں نے کب کہا؟ میں خود لائی ہوں۔ آخر کس لیے؟ میں آپ کی خدمت کے لیے مامور کی گئی ہوں، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارا فرض، چلی جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تم سب سے، سب عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، چلی جاؤ۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر نیچے بیٹھتا چلا گیا، وہ شاید دورے کے زیر اثر تھا۔ رومل تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ چلی جاؤ، ایان نے اسے دھکا دیا تو وہ دور جا گری۔ رحیم، رحیم جلدی آؤ، اس نے فوراً ملازمہ کو آواز دی۔ رحیم، رحیم جلدی آؤ، اس نے فوراً ملازم کو آواز دی۔ رحیم کی مدد سے ایان کو بیڈ پر لٹایا، اسے وہ دوائیں دی جو ان دوروں کے دوران دی جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون ہو کر سو گیا۔ رومل کافی دیر تعصب میں گری اس لمبے چوڑے خوبرو مرد کو دیکھے گئی۔ وہ کس قدر بے بس تھا، اور منصور صاحب، ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ جوان بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ خانسا ماں کو کھانا بنانے کی چند ہدایات دے کر وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر صفائی کروانے لگی۔ اس گھر میں نوکروں کی ایک فوج تھی گویا۔ خانسا ماں، مالی، چوکیدار، ڈرائیور، صفائی کے لیے ملازمہ اور اوپر کے کاموں کے لیے رحیم بخش۔ گھر میں کوئی عورت نہ ہونے کی وجہ سے گھر خاصی ابتر حالت میں تھا، کوئی نظم و ضبط نہ تھا۔ منصور صاحب آفس چلے گئے تھے، نوکروں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ اس نے ایان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ گھر کا چارج بھی سنبھال لیا تھا۔ منصور صاحب اس تبدیلی پر خاصے خوش ہوئے تھے۔ اس روز منصور صاحب آفس سے لوٹے تو ایک 9-10 سالہ بچہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ رومل، یہ مائب ہے، میرا پوتا، منصور صاحب نے تعارف کروایا، اور موبی، یہ آپ کی نئی ٹیچر ہے۔ ہیلو مس۔ مائم نے اپنا ننھا سا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ رومل، آپ کو اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، بہت ذہین بچہ ہے۔ بیٹا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ وہ اب مائب سے پوچھ رہی تھی۔ کلاس 4 میں۔ گڈ۔ بابا، میں اپنے برس دیکھ کر ابھی آیا۔ وہ باہر کی طرف دوڑ گیا۔ منصور صاحب مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے رہے، پھر رومل کی طرف متوجہ ہوئے۔ موبی مجھے ایان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سر، کیا اسے معلوم ہے ایان کے بارے میں؟ اپنے فادر کے بارے میں؟ ایان؟ فادر؟ ہاں، وہ دھیرے سے ہنسے۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ تھی جس میں سوگواریت گھلی ہوئی تھی۔ یہ ایان کا بیٹا نہیں ہے؟ جی؟ ریحان ایان سے 5 برس بڑا تھا۔ اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے میں نے اپنے ایک دوست کی بھانجی سے کی۔ ندا بہت اچھی، ملنسار اور خوش گفتار لڑکی تھی۔ بہت تھوڑے ہی عرصے میں اس نے ہم سب کو اپنا گریباں بنا لیا تھا۔ یہ گھر جو برسوں سے اوروں کے وجود سے محروم تھا، ایک بار پھر آباد ہو گیا، مگر شاید اس گھر کی تقدیر میں خوشیاں ہیں ہی نہیں۔ ریحان اور ندا آؤٹنگ کی غرض سے یورپ کے ٹور پر گئے تھے۔ مائب ان دنوں کلاس 1 میں پڑھتا تھا۔ وہ میرے ساتھ اس قدر اٹیچ تھا کہ اس نے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ گلاسکو میں ان دونوں کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ منصور صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ اوہ، بیچارے کتنے دکھی ہیں۔ منصور صاحب کی حالت پر وہ آبدیدہ ہو گئی۔ جوان بیٹے اور بہو کی موت کا غم کیا کم تھا کہ اب دوسرے بیٹے کی ایسی حالت نے تو ان کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی۔ اور مائب، وہ چھوٹا سا معصوم بچہ، وہ اتنی کم عمری میں ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا تھا۔ رومل کا دل گداز ہونے لگا۔ ایان کی حالت کے پیش نظر میں نے موبی کو ہاسٹل بھجوا دیا تھا، مگر مجھے لگتا ہے ایسا کر کے میں اپنے بچے پر ظلم کر رہا ہوں، اسی لیے یہ اب یہیں رہے گا۔ تم نے کہا تھا کہ بیٹی تم ٹیچر رہ چکی، اس لیے موبی کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی اب تمہاری ہے۔ تم بھی کہتی ہو کہ کیسا خود غرض شخص ہے، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے تم سے اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کی بڑائی ہے سر کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں سر، موبی اب میری ذمہ داری ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تو منصور صاحب پرسکون ہو گئے۔ چند ہی دنوں میں مائب اس کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ بچے تو پیار کے 2 بولوں سے بہل جاتے ہیں، اور وہ تو ویسے بھی محبتوں کو ترسا ہوا بچہ تھا۔ رومل کی آغوش میں سے ممتا کی جھلک نظر آئی تھی۔ چاچو، چلے نا کرکٹ کھیلتے ہیں۔ وہ کافی دیر سے ایان سے ضد کر رہا تھا۔ ایان کافی دیر تو بیزاری سے پہلو بدلتا رہا، پھر یکایک چلا اٹھا۔ میرا سر مت کھاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ موبی سہم گیا۔ اس نے کب دیکھا تھا اپنے سفیر سے چاچو کا یہ روپ۔ موبی، چلے بیٹا، چاچو کو تنگ نہیں کرتے، آئے میں آپ کو کمپیوٹر پر گیم لگا کر دیتی ہوں۔ رومل اسی لمحے آ گئی۔ موبی جلد ہی بہل گئے۔ وہ ایان کے کمرے میں چلی آئی۔ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیوں ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہی چلا اٹھا۔ آپ کی خدمت میرا فرض ہے، اور میں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کر سکتی۔ وہ نیچے قالین پر بکھرے کاغذ اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے لگی۔ مگر مجھے تم سے اپنی خدمت کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مگر مجھے تو ہے۔ وہ اتنے عرصے میں خاصی بولڈ اور کانفیڈنٹ ہو گئی تھی۔ ایان اسے کیناتوز نظروں سے گھور رہا تھا۔ لیجیے، آپ کی دوا کا وقت ہو گیا۔ اس نے پانی کا گلاس اور گولیاں اس کی طرف بڑھائی۔ میں کیوں کھاؤں یہ؟ کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تم بھی مجھے بیمار سمجھتی ہو؟ وہ ایک دم مشتعل ہو کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی مجھے بیمار سمجھتی تھی، کہتی تھی میں بیمار ہوں، میرا صحن بیمار ہے۔ وہ اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رومل نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ غیر ارادی طور پر وہ پیچھے ہوتی چلی گئی۔ تم غزالہ ہو نا؟ ایان نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ نہیں، میں غزالہ نہیں ہوں، وہ اٹکتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ پھر میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ یہاں سے وہ غزالہ رہتی تھی، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔
अय्या ने उसे एक झटके से छोड़ा तो वो लड़खड़ा कर दूर हो गई। अगले ही लम्हे वो अपनी सांस बहाल करती बाहर दौड़ गई। मुझे मोहतात होकर रहना चाहिए, पानी पीते हुए वो सोच रही। आदर्श लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो नजर सामने बैठी शांसा पर पड़ी। मन चाहा वजूद निगाहों के सामने था तो कदम खुद ब खुद उसकी जानिब उठने लगे। हेलो, आप और यहाँ? शांसा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट में वो खासा निखरा निखरा लग रहा था। क्यों, क्या मैं लाइब्रेरी नहीं आ सकती? तीखे चतुन से उसे घूरा। क्यों नहीं? वो सर के इशारे से गोया इजाज़त तलब करते हुए कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया। मगर वो क्या है कि आजकल की लड़कियां कुतुब खानों का रुख ज़रा कम ही करती हैं। उनको ऐसा करने पर मजबूरी आप जैसे ही लोग ही करते हैं। मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब आप बखूबी समझते हैं मिस्टर रुबानी। उसका अंदाज नखवत बड़ा था। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जी हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप जो समझ रहे हैं। वो उठ खड़ी हुई। यहाँ आने वाली लड़कियों को अपनी तरफ मतवज्जा करने के ये ओछे हथकंडे अब पुराने हो चुके हैं। आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोला। आप हैं ही इस काबिल। वो तनफ़्फ़ुर से कहती चली गई। आदर्श की पेशानी पर शिकनों का जाल बिछ गया। आखिर इस लड़की को मुझसे क्या पुरखाश है? मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? वो महज सोच कर रह गया। सारा दिन डिस्टर्ब रहा। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। सरमा की इस सर्द रात में हवा खासी तेज चल रही थी। रात के इस पर तकरीबन पूरा शहर नींद की मुहीब खामोशी में डूबा हुआ था। वो बड़ा मुस्तरिब सा था। वो खासा बेचैन था। आखिर वो मुझसे इतनी मुतनफिर क्यों है? क्या वो मुझे इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं 2 घड़ी उससे बात कर सकूं? मैं उसके गलेज को उसकी रिजर्व नेचर पर महमूल करता रहा, मगर वो, उसका दिल मेरी नफरत से सिया है। मैं आदर्श रुबानी, लड़कियां जिसकी एक नज़र अल्तफ़ात की ख्वाहिशमंद होती हैं और जिससे बात करना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझती है, इस लड़की के लिए कुछ भी नहीं। और ये दिल उसकी शदीद नफ़रत के बावजूद भी उसका तलबगार हो रहा है। आदर्श रुबानी, इतने बेबस तो तुम कभी भी ना थे। वो अब बालकनी में आ खड़ा हुआ। सर्द हवा की तमाज़े से बेनियाज वो नज़रें बराबर वाले घर पर गाड़े खड़ा था। पूरे वजूद में कुछ ऐसी आग भड़क उठी थी कि मौसम की शिद्दत का एहसास ही नहीं हो रहा था। हारना तो कभी आदर्श रुबानी ने सीखा ही नहीं था। शांसा हमदानी, अब तो बस 2 ही रास्ते हैं, तख्त या तख्ता। उसकी सोचें सफाकी की जानिब सफ़र कर रही थी। आरिश के बेटे की पैदाइश की खुशी में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया था। हमदानी साहब के घराने से इतने करीबी मरासिम हो चुके थे कि वो लोग अब एक ही घर के अफराद मालूम होते थे। बंदा सलाम अर्ज करता है। सहर जो किसी काम से अंदर जा रही थी, काशान के एकदम सामने आ जाने पर रुक गई। वालेकुम अस्सलाम। वो रस्मी सा मुस्कुराई। कैसी हैं आप? वो पूछकर फिर खुद ही कहने लगा। वैसे ही पूछने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। उसकी बात पर सहन ना चाहते हुए भी सुख पड़ गई। प्लीज़। वो आगे बढ़ गई। पहले एक बात तो बताइए। जी, मैं आपको कैसा लगता हूँ? हैं? ये भला पूछने वाली बात है? वो हैरान हुई। ओह थैंक गॉड! वो मुस्कुराया। यानी कि मैं आपको भी स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग और चार्मिंग नज़र आता हूँ। खुशफ़हमी? कभी शक्ल देखी है आपने आईने में? क्या आप किसी कसर नफ़सी से काम ले रही हैं? मैं खुशफ़हम नहीं, हकीकत पसंद हूँ। ओफ़ो! फ़ज़ूल बातों में लगा दिया। मुझे तो अम्मी ने अंदर से मिठाई लाने को कहा था। वो सर पर हाथ मारकर बोली। सहर? कैसा गंभीर लहजा था। उसके कदम एक लम्हे को थम गए। कल अम्मी अब्बू आपके घर आएंगे। वो क्यों? क्योंकि उनके होनहार और लाइक फ़ाई बेटे ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। उसकी मानीखेज बात पर वो सिर बिठाकर अंदर भाग। एक दिलफ़रेब मुस्कुराहट काशान के लबों को छू गई। पार्टी के इख्तिताम पर महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया था। वसी और इस हाल कमरे में दबीस कालीनों पर कुशन और गाँव तकिए सलीके से रखे गए थे। वेटर सबको कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट सर्व कर रहे थे। काफ़ी खुशगवार माहौल था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। ऐसे में शान से एक कोने में अलग थलग बैठी थी। काफ़ी का मग हाथ में लिए वो पूरी तरह से गज़ल सुनने में महव थी। वो गज़ल सुनने में इस कदर महव थी कि इसे पता ही ना चला कब आदर्श उसके पास आकर बैठ गया। लगता है आपको ये गज़ल बेहद पसंद है। शानसे ने चौंक कर देखा तो आदर्श को देखते ही पेशानी शिकन-आलूद हो गई। वो बिना कोई जवाब दिए फिर से उससे मुतवज्जे हो गई। शानसा, आपने कभी मोहब्बत की है? आदर्श के पूछने पर उसने तीखे चतूनों से उसे घूरा। इस कदर ज़ाती सवाल का मकसद? अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी से मोहब्बत की है तो? ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इस बात से क्या दिलचस्पी? इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ताल्लुक ही इस बात से। क्या मतलब? मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। हाँ? वो इस्तज़ाइया अंदाज में हंसी। डायलॉग तो अच्छे बोल लेते हैं, खासे माहिर खिलाड़ी लगते हैं। शांसा में डायलॉग नहीं बोल रहा, वो तड़प कर रह गया। प्लीज़ मिस्टर गुबानी, इस बार आपका इंतखाब गलत हो गया। मुझे आपकी किसी भी बात ने मुतवज्जा नहीं किया। आदर्श तो इसके अल्फाज में उलझ गया। वो उठकर चला गया और वो फिर से गज़ल की तरफ मुतवज्जह हो गई। गज़ल सुनने में अब लुत्फ़ नहीं आ रहा था, मगर वो गायब दिमागी के आलम में वहाँ बैठी रही। माए भी रुमल के साथ बहुत जल्द घुल मिल गया था। वो था ही इतना क्यूट सा बच्चा कि रुमल को खुद भी वो बेहद अच्छा लगता था। स्कूल से वापसी पर वो उसको खाना खिलाती, शाम को होमवर्क कराती, उसकी हर ज़रूरत हर चीज़ का ख्याल रखती। उसे लेकर अक्सर बाहर घूमने भी जाया करती। वो ममता को तरसा हुआ बच्चा रुमल के वजूद में माँ की आगोश की झलक देखता था। रात को वो सोता भी रुमल के साथ था। मंसूर साहब रुमल से बहुत मुतासिर थे। कितनी बेगर्ज थी वो मोहब्बतों के मामले में।
کس قدر جان فشانی سے وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے تھی۔ اس گھر کو ایسی ہی عورت کی ضرورت تھی۔ وہ اکثر سوچتے ان کی سوچوں کا دھار اب مختلف سمت کو بہنے لگا تھا۔ رومل کو وہ کسی اور روپ میں دیکھ رہے تھے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے، مائب کو ماں مل جائے گی اور میرے بیٹے کی زندگی سنور جائے گی۔ جب سے رومل نے ایان کی دیکھ بھال شروع کی تھی، اس کی حالت خاصی بہتر ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹرز خاصے پر امید نظر آ رہے تھے۔ رومل بیٹا، میں چند روز کے لیے مردان جا رہا ہوں، مائب کا خیال رکھنا، چیک بک میں تمہیں دے جاؤں گا۔ مردان؟ میرے بابا بھی وہیں کے رہنے والے تھے۔ بتایا نہیں اپنے بارے میں؟ کیا بتاؤں سر آپ کو؟ وہ آہستہ ہو گئی۔ رومل، تم اتنے دن سے اس گھر میں ہو، بالکل ہمارے گھر کی فرد بن چکی ہو، تم اپنے آپ کو غیر مت سمجھو۔ اور پھر اس نے منصور صاحب کو سب کچھ بتا دیا۔ تمہارے والدین کے گھر والوں نے کبھی تم سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، میری امی کا تو سارا خاندان یہی لاہور میں ہے، انہوں نے رابطہ کیا، نہ امی نے کبھی ملنے کی کوشش کی۔ ابو تو مردان سے آئے تھے اور تھے بھی والدین کے اکلوتے۔ میری دادی تو بہت پہلے وفات پا گئی تھی، جبکہ دادا کا انتقال ابو کی شادی کے چند ماہ بعد ہوا۔ دادا نے امی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے ابو کے باقی خاندان نے بھی ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ محمود خان، یہی نام بتایا تھا نا تم نے اپنے والد کا؟ جی، کیا آپ جانتے ہیں ابو کو؟ کچھ اندازہ تو ہو رہا ہے مجھے، مگر ابھی میں پورے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آنٹی، میرے ساتھ کرکٹ کھیلے نا، آپ نے پرومس کیا تھا۔ مائب بیٹ اٹھائے چلا آیا۔ ہاں بھائی، ہمیں اپنا پرومس یاد ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ منصور صاحب مائب اور رومل کو باہر جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ حسب معمول فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لان میں ٹھنڈے گھاس پر ننگے پیر واک کر رہی تھی۔ باد صبا کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ وہ چلتے چلتے واپس مڑی تو ٹھٹک گئی۔ ایان جانے کب سے وہاں کھڑا تھا، اسے احساس تک نہیں ہوا تھا اس کے آنے کا۔ اوہ، آپ یہاں؟ کیوں، کیا میں لان میں نہیں آ سکتا؟ وہی کھردرا سا لہجہ۔ نہیں، میرا مطلب تھا اتنی صبح آپ، کیا میرے صبح جلدی اٹھنے پر پابندی ہے؟ نہیں تو، وہ گڑبڑائی، میں آپ کے لیے جوس لاتی ہوں۔ وہ ایان کی نظروں سے گھبرانے لگی تھی۔ چند روز سے وہ اپنے اندر عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی اور قصداً ان سے گریز بڑھتے ہوئے تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آگہی کے در واہ ہو اور زندگی مزید کٹھن ہو جائے۔ جانتی تھی یہ آگ اور پٹرول کا کھیل ہے۔ سنو، تم میری اتنی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میرے فرائض میں شامل ہے یہ۔ اوہ، میں تو سمجھا تھا تم مجھ سے، مگر نہیں، وہ بھی تو یہی کہتی تھی، مگر سب عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، تم بھی ویسی ہی ہو۔ آئی ہیٹ یو، گیٹ لاسٹ۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ رومل سہم کر دور ہٹی۔ منصور خان مردان جا چکے تھے۔ ایان کا چیک اپ باقاعدگی سے ہو رہا تھا، وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز اس کی پروگریس سے خاصے حیران تھے۔ کبھی کبھار وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا اور ایسے میں رومل بری طرح سہم جاتی۔ غزالہ کا ذکر سن کر اس پر وحشت سی طاری ہو جاتی۔ رومل نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ ہاتھ میں کوئی تصویر لے نگاہیں اسی پر مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ صحیح، جوس لے لے۔ مگر وہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوا۔ رومل نے دیکھا وہ تصویر کسی لڑکی کی تھی۔ سر، اس نے دوبارہ پکارا تو وہ چونکا۔ کچھ دیر اسے گھورتا رہا۔ رومل اس کی نگاہوں کی چھلکتی وحشت سے سہم گئی۔ تم غزالہ ہو نا؟ اس لمحے کتنا قابل رحم لگ رہا تھا وہ۔ رومل کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اگلا لمحہ بے حد حیرت کا تھا۔ ایان نے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ کا گلاس گرا دیا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ ایان نے اسے شانوں سے تھام لیا۔ میں غزالہ نہیں ہوں۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بمشکل گویا ہوئی۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ ایان کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر نشان ثبت کر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری تھی۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں کیا ہوگا۔ وہ اس پر جھکا۔ رومل بری طرح وحشت زدہ ہو رہی تھی۔ ایان کو کنٹرول کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں غزالہ نہیں ہوں۔ مگر ایان پر تو وحشت سوار تھی۔ رومل لڑس کر رہ گئی۔ آنسوؤں کا ایک ریلا سا تھا جو بہہ چلے جا رہا تھا۔ اسی لمحے منصور صاحب اندر داخل ہوئے تو ایک جھٹکا لگا۔ بجلی کی سی تیزی سے انہوں نے روتی بلکتی رومل کو اس کے شکنجے سے آزاد کرایا۔ رومل منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بھاگ گئی۔ اویس ہمدانی اور نورین بیگم کاشان کے لیے شہر کا پروپوزل لائے تھے۔ رشتہ ہر طرح سے معقول تھا، انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پھر شہر کی خوشی بھی دیر نہیں تھی۔ انم اور امروز نے اسے گھنی اور میسنی کے خطے۔ شانزے، اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ کاشان خاصا بے چین تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا بھائی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ اوفو بھائی، لوگ آج کل کروڑوں میں ایک کو مشکل سے رشتہ دیتے ہیں، لاکھوں میں ایک کو کون پوچھے گا؟ تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ وہ انکار نہیں کریں گے۔ اگر مجھے شہر نہ ملی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہو شان، اتنے جذباتی تو کبھی نہ تھے۔ اب ہو گیا ہوں نا، تم دعا کرو پلیز۔ پاگل۔ وہ بھائی کی دیوانگی پر مسکرا دی۔ اسی لمحے نورین اور اویس صاحب آ گئے۔ کیا ہوا پاپا؟ شانزے نے دریافت کیا۔ ان لوگوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ اوفو، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ کیا وہ ہمیں جانتے نہیں؟ وہ جھلائی۔ نیم رضامند تو لگ رہے ہیں، مگر وہ بیٹی والے ہیں، پہلی ہی بار کون ہاں کہتا ہے؟ نورین بیگم کی بات پر وہ خاموش ہو گئی، جبکہ کاشان مطمئن ہو گیا۔ آدرش نے یہ شرط رکھی تھی کہ شہر کا رشتہ کاشان سے ہوگا تو اس کا رشتہ بھی شانزے سے طے ہوگا۔ شانزے نے سنا تو سلگ کر رہ دی۔ آدرش روبانی، تم تو میرے انداکلے۔ وہ زہر خند ہو رہی تھی۔
اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا تھا کہ نہ اگل سکتی تھی نہ نگل سکتی تھی۔ ایک طرف بھائی کی خوشیاں تھی تو دوسری جانب اپنی قربانی۔ اس نے خود آدرش ربانی سے بات کرنے کا سوچا۔ مجھے آدرش ربانی سے بات کرنی ہے۔ جی بول رہا ہوں، میں شانزہ ہمدانی۔ زہر نصیب، کہیے کیسے یاد کیا؟ وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ ضروری بات؟ وہ بھی مجھ سے؟ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ آپ پلیز اپنی شرط ختم کر دیں۔ کون سی شرط؟ وہ انجان بن گیا۔ اتنے معصوم نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں۔ وہ چڑ گئی۔ دیکھیے میں نے تو صرف پرپوز کیا ہے، انکار یا اقرار کا حق تو آپ کے پاس محفوظ ہے۔ حق؟ آپ خواہ کسی دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسی مجبوری؟ میں نے تو کسی کو مجبور نہیں کیا۔ وہ اس کی بے بسی سے جی بھر کر محسوس ہوا تھا۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتی۔ آپ انکار کر دیں، یہ آپ کے اور میرے دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ خود کیوں نہیں کر دیتی انکار؟ میں مجبور ہوں۔ مجبور؟ ہاں ہاں، ویری اسٹرینج۔ وہ استہزاء یا انداز میں ہنسا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو شاید شان سے اس کا منہ نوچ لیتی۔ دیکھیے شانزہ جی، میں اپنی بات سے پھرنے کا قائل نہیں ہوں۔ آپ نے ناحق زحمت کی۔ اس سے کہنے پر شانزہ نے ریسیور پٹک دیا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ انکار کر دے، مگر کاشان اتنا خوش تھا کہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ آدرش ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ نورین اور اویس ہمدانی تو بے حد خوش تھے۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے، شانزہ کا دل ڈوبتا ہوا جا رہا تھا، اور بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا۔ ایک ہفتے کے وقفے سے دونوں شادیاں طے کر دی گئی تھی۔ پہلے آدرش اور شانزی کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ سرخ زرتاڑ لہنگے میں وہ زمانے بھر کا حسن سمیٹے ہوئے تھی۔ آدرش کی تو سج دھج ہی نرالی تھی۔ جس نے بھی دیکھا ان دونوں کی جوڑی کو سراہا۔ امروز، آسماں، بریا وغیرہ شانزی کو لے کر کمرے تک آئی۔ آدرش بھی پیچھے ہی تھا۔ ارے بھائی، تم لوگ میری بیگم کو لے کر کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ فکر نہ کرے چھوٹے بھائی، ہم انہیں آپ ہی کے دیس چھوڑنے جا رہے ہیں۔ بریا مسکرائی۔ خیال رکھیے گا دیور جی، آپ کا دیس محفوظ تو ہے نا؟ آسماں بھابھی نے شرارت سے کہا۔ ہمارے دیس میں آنا آسان ہے، پر یہاں سے فرار بہت مشکل ہے۔ وہ شانزہ پر نظریں جمائے مانی خیزی سے گویا ہوا شانزہ سلگ کر رہ گئی۔ سب کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے پہ چھائی شک گفتگی پل بھر میں معدوم ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا شانزہ بیگم کہ میں جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں۔ وہ شیروانی کے بٹن کھول کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم نے ہمیشہ میری تذلیل کی ہے، میرے جذبوں کی توہین کی ہے، مجھ سے 2 گھڑی بات کرنا عذاب سمجھتی تھی۔ آج میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ آخر ایسا کیا ہے؟ مجھ میں کون سی برائی دیکھ لی ہے تم نے کہ میرے سائے سے بھی گھبراتی ہو؟ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ آواز اونچی تھی، نہ لہجہ بے ہنگم، مگر ایک کاٹ سی تھی لہجے میں جس پر شانزہ سہم سی گئی۔ آج تم ماشاء اللہ سعادت مند بنی بیٹھی ہیں، زبان کہاں گئی تمہاری؟ آدرش نے دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کیا تو ایک لمحے کو دنگ رہ گیا۔ وہ حورِ شمائل تو اس کے ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سادہ رہنے والی آج یوں سولہ سنگار کر کے غضب ڈھا رہی تھی۔ اپنی برائیوں سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے مسٹر آدرش ربانی۔ اس کا ازلی انداز جیسے آدرش کا ہاتھ پرے کیا۔ آدرش اپنی اس توہین پر سلگ کر، تم آخر اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ آدرش نے اس کی کلائی تھامی تو اس کی سسکی نکل گئی۔ اس نے مزاحمت کی تو وہ ہنس دیا۔ آج نہیں، آج صرف میں کہوں گا اور تم سنو گی۔ شانزہ بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی، جانتی تھی کہ مزاحمت بیکار ہے۔ رومل، مت جاؤ بیٹا۔ نہیں سر، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ رومل، تم ایان کی ذہنی حالت سے بخوبی واقف ہو۔ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت با کردار ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا محض اس کی ذہنی خلل کی وجہ سے ہوا۔ منصور خان نہیں چاہتے کہ رومل وہاں سے چلی جائے۔ ایان کی با کرداری کی تو رومل بھی خود بھی گواہ تھی کہ جب سے اس نے ملتان میں اسے پناہ دی تھی تو باوجود اختیار کے وہ کسی گستاخی کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ مگر سر، وہ ہونٹ کاٹنے لگی، آنسو خود بخود بہنے لگے۔ بیٹھو۔ منصور خان کے کہنے پر وہ بیٹھ گئی۔ رومل اس روز میں مردان سے لوٹا تو بے حد خوش تھا، مگر گھر آیا تو وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ جانتی ہو بیٹا، تم ہماری ہی خاندان کی ایک فرد ہو۔ جی؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ محمود خان اور میرے دادا آپس میں سگے بھائی تھے۔ میں نے مردان میں تمہارے والد کے متعلق پوری معلومات اکٹھی کی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ تصویر تمہارے والد کی ہی ہے نا؟ رومل نے ایک ٹرانسکے سے عالمین کے ہاتھ سے تصویر لے لی۔ بابا، وہ تصویر دیکھ کر رو دی۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ منصور خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ کسی اپنے ہونے کا احساس ہی تحفظ دینے کو کافی ہوتا ہے۔ اسے لگا وہ برسوں بعد جلتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ میں اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم ہمارا خون اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ اتنا مان بھرا لہجہ کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ اب وہ خاصی محتاط ہو گئی تھی۔ ایان نے دوبارہ ویسی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ بتدریج بہتر ہو رہا تھا، اور پھر ایک دن تو معجزہ ہی ہو گیا۔ ایان سب کو پہچاننے لگا تھا۔ موبی، چاچو کی جان۔ اس کے یہ الفاظ جہاں منصور خان اور رومل کے لیے حیرت کا باعث بنے تھے، وہیں مائک بھی کچھ کم حیران نہ ہوا تھا۔ اتنے عرصے بعد اس کے سویٹ چاچو نے اسے سابقہ انداز میں پکارا تھا۔ منصور خان کے تو مارے خوشی سے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اسی لمحے ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا گیا۔ ویری اسٹرینج منصور صاحب،
ایسا بہت کم ہوتا ہے، یہ تو معجزہ ہی ہو گیا، ماشاءاللہ اتنی اسٹرانگ ول پاور بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ اسے آہستہ آہستہ معمولاتی زندگی پر لایا جائے، اسے رفتہ رفتہ خود ہی سب یاد آ جائے گا اور پھر وہ ایک نارمل لائف گزار سکے گا۔ ایان نے منصور خان کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا تو وہ اس وقت آفس سے لوٹا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی پیشانی شکن آلود ہو گئی، وہ وارڈروب کھولے، کپڑوں کی ترتیب درست کرتی نظر آئی۔ اسے بابا کی اس بھتیجی سے نامعلوم سی چڑ ہو گئی تھی، ذہن پر کئی بار زور دیا مگر اسے یاد نہ آ سکا بابا کی کوئی بھتیجی بھی ہے۔ اب یہ محترمہ جانے کہاں سے دریافت کر لی تھی بابا نے۔ اسے یہ ضرور لگتا تھا کہ وہ پہلے بھی اس لڑکی کو کہیں دیکھ چکا ہے مگر باوجود کوشش کے یاد نہ کر پایا۔ آپ جائیں پلیز، ایان کی آواز پر وہ چونکی۔ جی؟ وہ فوراً پلٹ گئی۔ ایان ٹائی کے نوٹ ڈھیلے کر رہا تھا جب اس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کھانا لگا دوں؟ وہ پلٹ کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ وہ یوں ہی ناپ تول کر گفتگو کرنے کا عادی تھا۔ رومل چلی، ملازمہ ایک ہفتے کی چھٹی پر تھی جس کی وجہ سے اسے خود سب کام کرنا پڑ رہے تھے۔ اس نے تو ایان کے کمرے میں جانا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا مگر آج میلے کپڑے اکٹھے کرنے کی غرض سے آئی تو کمرے کا حال دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ ایان سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا مگر اس کی شخصیت میں ایک سرد مہری اور لہجے میں کاٹ سی تھی جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ رہتی تھی۔ وہ اکھڑ اور بد دماغ شخص تھا، ہر لمحے یہ خوف دامن گیر رہتا کہ جانے کس لمحے اسے کون سی بات بری لگ جائے۔ وہ تو پل بھر میں ٹیمپر لوز کر جاتا تھا، تمام ملازم اس سے ڈرتے تھے۔ ایان، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا تھی۔ جی کہیے بابا۔ تم نے اب کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ شادی کے بارے میں۔ منصور خان کے کہنے پر زاویہ تبدیل ہوئے۔ مجھے شادی نہیں کرنی بابا۔ بیٹا آخر کب تک زندگی چلتے رہنے کا بہتر ہوگا تم اپنا گھر بسا لو، یہ میری خواہش سمجھ لو یا حکم، مگر بیٹا میں تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا آج جانتے ہیں مجھے عورت کے نام سے ہی نفرت ہے۔ بیٹا سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، میں چاہتا ہوں کہ تم رومل سے شادی کر لو۔ واٹ؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پلیز بابا تم سوچ لو بیٹا، یہ میری خواہش ہے۔ منصور خان کہہ کر چلے گئے جبکہ وہ سلگ کر رہ گیا۔ اوہ، تو اب سمجھ میں آیا محترمہ کی خدا مقصد کار فرما تھا۔ آخر ہے نا بے وفا مکار مفاد پرست عورت۔ وہ بری طرح نالا تھا عورت ذات سے، رومل کا وجود بری طرح کھٹکنے لگا تھا اسے۔ صبح ناشتے کی میز پر منصور خان موجود نہیں تھے۔ بابا سو رہے ہیں ابھی تک؟ اس نے چائے بناتی رومل سے پوچھا۔ جی ان کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ فکر مند ہو گیا۔ سر میں ذرا سا درد تھا، میں نے دوا دے دی ہے۔ اس نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ ایان نے ایک نظر چائے کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ تو کر لے، وہ بے اختیار بول اٹھی۔ سنو، وہ ایک ہاتھ میز پر رکھ کر اس کی جانب جھکا۔ تم ان ڈرامے بازیوں سے مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ کیسی کاٹ تھی اس کے لہجے میں، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ چلا گیا جبکہ رومل کو تعصب نے آن گھیرا۔ وہ جانے کیوں اس کی اتنی سرد مہری اور حد تک آمیز رویے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ اس روز اسے گھر کے لیے کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کرنا تھی۔ وہ ٹیکسی لے کر چلی آئی کیونکہ ایک گاڑی ایان کے پاس تھی جبکہ دوسری ورک شاپ میں تھی۔ ابھی چند چیزیں ہی خریدی تھی کہ دو لڑکے اس کا پرس جھپڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ مزاحمت پر ایک لڑکے نے اسے زور سے دھکا دیا کہ سامنے کھمبے سے ٹکرائی۔ سر پر چوٹ لگی تھی جس سے خون بہنے لگا۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولو بیٹا، ارے یہ تو زخمی ہے۔ آدرش گاڑی سٹارٹ کرو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ سائیکا ربانی نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ زخم زیادہ سیریس نہیں تھا۔ آنٹی میری وجہ سے آپ کو اتنی زحمت اٹھانا پڑی؟ ارے نہیں بیٹا، زحمت کیسی، تم تو بالکل میری بیٹیوں جیسی ہو۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، اب میں گھر جاؤں گی۔ بیگم سائیکا ربانی نے اسے ڈراپ کیا۔ رومل کیا ہوا بیٹا؟ گھر پر منصور صاحب موجود تھے، اس کے سر پر پٹی بندی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ رومل نے انہیں مختصر حادثے کا بتایا۔ چلو چھوڑو پیسوں کو، شکر ہے تمہیں زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ وہ ان کی محبت پر مسکرا دی مگر اسے ایان کے خیالات سن کر دھچکا لگا۔ وہ منصور خان کے ہمراہ لیونگ روم میں بیٹھا تھا، کسی کام کی غرض سے وہ وہاں آئی تھی تو ایان کی آواز سن کر ایک دم رک گئی۔ پاپا وہ آپ کو تو بیوقوف بنا سکتی ہے مگر مجھے نہیں۔ خوب جانتا ہوں میں ان عورتوں کی مکاریوں کو، رقم کہیں خود ہی خرچ کر دی ہوگی اور ڈرامہ۔ ایان سٹاپ اٹ، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ پاپا آپ آخر اس کی اتنی سائڈ کیوں لیتے ہیں؟ وہ جھلایا۔ کیونکہ وہ بھتیجی ہے میری، اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ فار گاڈ سیک پاپا، میری مرضی کے بغیر وہ کس طرح اس گھر کی بہو بن سکتی ہے؟ وہ بری طرح چڑ گیا۔ ایان تم جان بوجھ کر ہیرا ٹھکرا رہے ہو، جانتے ہو تمہاری صحت یابی میں کتنا اہم کردار ہے اس کا۔ اس نے دن رات جس طرح تمہاری دیکھ بھال کی ہے مگر تم جانے کس مٹی کے بنے ہو کہ کوئی بات تم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ پاپا آپ ہیں، میں ہوں، ہم مائک کے لیے کافی ہیں۔ تک رہوں گا اس کے ساتھ، اور تم جس طرح کی لاپرواہ طبیعت کے مالک ہو اس کو کیا سنبھالو گے؟ اور رومل کے ساتھ وہ اٹیچ ہو چکا ہے۔ رومل بے حد مخلص لڑکی ہے۔ مگر پاپا بس ایان بہت ہو گیا، میں نے آج تک تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی۔ تم نے اپنی پسند کی شادی کر اس کا انجام بھی دیکھ لیا، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ منصور خان اٹھ کر چلے گئے۔ رومل سن کھڑی رہ گئی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ وہ واپس مڑ گئی۔ سحر کی شادی کی تقریب میں شانزے نے دونوں طرف سے بھرپور حصہ لیا تھا، البتہ آدرش اس کا رویہ اول روز کی طرح روکھا اور سرد سا تھا۔
شادی کی پوری تقریب کے دوران وہ ایک لمحے کو بھی اس سے بات نہ کر سکا تھا۔ سحر کے ولیمے کے 2 دن بعد وہ لوگ رواج کے مطابق شانزے کو لینے گئے تھے، ساتھ وہ بھی تھا۔ وائٹ پیپر کاٹن کے کلف لگے کڑکڑاتے شلوار سوٹ میں اس کا اونچا لمبا سراپا بے حد جچ رہا تھا۔ سب لوگ اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے اور وہ مغرور سا سب کے درمیان بیٹھا تھا۔ لائٹ اور ڈارک پرپل سلک کی ساڑی میں ہلکے پھلکے میک اپ اور بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ آدرش کے سب کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ اچانک دونوں کی نظریں ملی تو شانزا کو اس کی نظروں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ شاید فتح کا احساس نگاہوں میں اتر کر بولنے لگا۔ وہ ناگواری سے نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ وہ دوبارہ سے اس مقتل میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر بہت کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ چاہے وہ لاکھ سر پٹک لے، چھپ جائے، آنکھیں بند کر لے، مگر بسا اوقات انسان کو اپنا آپ مار کر جینا پڑتا ہے۔ ایسے میں مجبوری خود مجبور ہو جاتی ہے۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ جانے کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور استحقاق بڑے انداز میں اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ سے جو وارڈروم میں سے کپڑے نکال رہی تھی تڑپ کر رہ گئی۔ پلیز مجھے کام کرنے دے۔ آدرش نے اسے چھوڑ دیا۔ کیا سب لڑکے تمہاری طرح ظالم ہوتی ہے؟ اس کے کہنے پر ہمبر کو رکی۔ کیا مطلب؟ اب مطلب بھی میں ہی سمجھاؤں؟ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ آدرش ربانی، آپ اتنے معصوم ہیں نہیں جتنے بنتے ہیں۔ وہی کاٹ بڑا لہجہ۔ آدرش کچھ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھے گیا، پھر ایک دم مسکرا اٹھا۔ واقعی میں اتنا معصوم نہیں ہو جتنا تم نے مجھے پچھلے چند دنوں میں سمجھ لیا ہے۔ وہ شرارت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھامنے لگا تو وہ بدک کر دور ہوئی۔ پلیز، مجھے گھن آتی ہے آپ کے وجود سے۔ میرے قریب آنے کی کوشش مت کیا کرے۔ آپ جیسے شخص کی قربت میرے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ وہ یکلک چلا اٹھی تھی۔ آدرش کا مسکراتا چہرہ پل بھر میں متغیر ہو گیا۔ آنکھیں اس کے الفاظ پر انگارہ بن کر دہکنے لگی تھی۔ اتنی توہین، اس قدر تذلیل، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر شے تہس نہس کر دے۔ یہ لڑکی جو اس کی اولین چاہت تھی، اس قدر نفرت کرتی تھی اس سے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تم مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہو۔ کاش مجھے یہ سب پہلے معلوم ہو جاتا تو۔ کیا تم بتانا پسند کرو گے؟ وہ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا۔ اتنے انجان مت بنے آدرش ربانی، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کی کن پٹی کی رگ پھڑکنے لگی تھی، مٹھیاں بھیجے وہ ضبط کی آخری حدود پر تھا۔ ایک معصوم لڑکی کے قاتل ہیں وہ چلائی۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ عرصہ وقار کو بھول گئے آپ؟ عرصہ وقار؟ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ ہاں آدرش ربانی، وہ میری عزیز ترین سہیلی تھی۔ آپ کی بے وفائی نے اس کی جان لے لی۔ میں نے اس سے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ ہی نے تو اسے پیار محبت کا جھانسا دیا تھا، اسے سبز باغ دکھائے تھے، وقتی دل لگی کر کے اسے چھوڑ دیا، اور وہ بیوقوف لڑکی دل لگی اور محبت میں فرق ہی نہ سمجھ سکی اور اپنی جان پر کھیل گئی۔ شانزا بلیو می، میں اسے نام کی حد تک جانتا ہوں اور بس، میں نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ پلیز میرے سامنے یہ جھوٹے بہانے اور بودھی دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واش روم میں چلی گئی۔ آدرش الجھ کر رہ گیا۔ عرصہ وقار کو وہ محض نام کی حد تک جانتا تھا، وہ کبھی اس سے ملا نہیں تھا۔ عرصہ وقار کا ذکر اس نے کئی بار اپنے دوست راہیل کے منہ سے سنا تھا۔ یہ تب کی بات تھی جب وہ ایم اے کر رہا تھا۔ راہیل اس کا بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ روم میٹ بھی تھا۔ راہیل فارغ اوقات میں کمپیوٹر پر بیٹھا رہتا۔ انہی دنوں وہ کسی عرصہ وقار نامی لڑکی سے چیٹنگ بھی کیا کرتا تھا۔ وہ ہنس کر آدرش کو عرصہ کی دیوانگی کے قصے سنایا کر ہنس کر بات بدل دیتا، مگر کبھی اسے ٹوک دیتا۔ راہیل، تو اگر سیریس ہے تو اس قصے کو آگے بڑھا، ورنہ یہی ختم کر دے۔ خامخواہ ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور لیو اٹ، کوئی زندگی برباد نہیں ہوتی۔ تیرا کیا خیال ہے، وہ سیریس ہے میرے ساتھ؟ جانے وہ اور کتنوں کے ساتھ یوں چیٹنگ کرتی ہے، تو کیا وہ سب کے ساتھ سیریس ہوگی؟ ایم بی اے مکمل کرنے کے بعد وہ لاہور آ گیا۔ اس کے بعد اسے پتا چلا راہیل اپنے ماموں کے ساتھ کینیڈا چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا رابطہ نہیں ہو سکا راہیل سے۔ سب بات کلیئر تھی، مگر جو بات الجھن کا باعث تھی وہ یہ کہ شانزے کو یہ غلط فہمی کس طرح ہوئی کہ عرصہ وقار کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچانے والا شخص آدرش ربانی تھا۔ میں کیسے دور کر پاؤں گا اس نادان لڑکی کے دل سے یہ غلط فہمی؟ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بڑی فلمی سی سچویشن تھی اس کے ساتھ، وہ اکثر ناولوں میں پڑھتی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح منصور خان نے ایان کو اس شادی کے لیے راضی کر لیا تھا، شاید کنپٹی پر بندوق رکھ کر، یا جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے کر، یا شاید اپنی محبت کا واسطہ دے کر اسے مجبور کیا تھا۔ پچھلا عروسی میں بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی، یہ کیسی شادی ہے؟ نہ ڈھول بجے، نہ سہیلیوں نے گیت گائے، نہ بابل کی دعائیں، نہ ماں کا گلے لگ کر رونا۔ اسے اپنے نصیب پر رونا آ رہا تھا۔ منصور خان نے باپ کی طرح اسے اس رشتے پر راضی کیا تھا، بھلا وہ باپ کا مان کیسے توڑ سکتی تھی؟ دفتن دھاڑ سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس کے خیالات منتشر ہوئے۔ اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ آنے والے لمحوں کا خوف اس کے رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ ایان نے ایک قہر آلود نگاہ سجری سنوری رومل پر ڈالی۔ وہ اس لمحے زہر خند ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ تم جو چاہتی تھی وہ ہو گیا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا تو وہ فرش پر آ رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ فرش پر دبیز قالین بچھا تھا، مگر جھٹکا ایسا زور کا اور اتایا تھا وہ بطلا تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اگر تمہیں دولت چاہیے تھی تو مجھے کہا ہوتا، میں ویسے ہی تمہیں بہت کچھ دے دیتا۔ یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے طنز کے نشتر چلا رہا تھا۔ رومل کے آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی بہہ نکلے۔ پلیز آپ مجھے غلط سمجھ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو تم جیسی گھروں سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کی فتح سے میں، اس کے الفاظ پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔
زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد ہے وہ طوفانی رات جب تم نہ جانے کس کے ساتھ خدا کے لیے خاموش ہو جائے۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے تڑپ کر چلا اٹھی۔ کیوں؟ کیا سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے؟ اس کے قریب کھڑا وہ صفاقی سے کہہ رہا تھا، آپ جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، مگر خدا کے لیے میرے کردار پر کیچڑ مت اچھالے۔ وہ روتے ہوئے بھائی کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ پاپا کو تماشا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سر پر تو ویسے بھی نام نہاد بھتیجی کی محبت کا بھوت سوار ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے، مگر تب تک مجبوراً مجھے یہ شہر کا گھوٹ بھرنا پڑے گا۔ وہ اسے چھوڑ کر چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ رومل گم سی کھڑی رہ گئی۔ ساری رات اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے گزاری تھی، رہ کر اپنی کم مائگی کا احساس رلا رہا تھا۔ دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ آنسو پوچھتی وضو کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، ایک نظر اس ستمگر ہو رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ صبح کا ہلکا ہلکا اجالا، باد صبا اور پرندوں کی چہچہاہٹیں، نہایت ہی دل فریب سا ماحول تھا، مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ دل کا موسم خوشگوار نہ انداز نہیں ہوا کرتا۔ وہ ایک سرد آب بھرتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ تیار تھا، موبی کو بھی اسکول بھیجنا تھا۔ ہائے باجی، اتنی سویرے اٹھ گئی؟ ملازمہ کچن میں سے کام کرتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہاں رشیدہ، میں نے ناشتہ تیار کر دیا ہے، بس موبی کا لنچ باکس تیار کرنا باقی ہے، تم بنا دو، میں موبی کو جگاتی ہوں۔ وہ روزمرہ کے سے انداز میں گویا ہوئی۔ باجی آپ رہنے دو، ساری رات کے جاگے ہوئے ہو، میں سب کام کر دوں گی، آپ جا کر آرام کرو۔ رشیدہ کی نگاہوں میں شوخی تھی، وہ جانے کی چڑ گئی۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، میرے کاموں میں دخل نہ دو۔ وہ موبی کو جگانے چل پڑی۔ رشیدہ اس کے اکڑ انداز پر جل کر رہ گئی۔ گھر کی مالکن بن گئی تو نخرہ تو کرے کہ میز پر منصور خان اور موبی موجود تھے۔ اسی لمحے ایان بھی آ گیا، نک سک سا تیار، شاید آفس جانے کا ارادہ تھا۔ وہ منہ پھیلائے چپ چاپ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ، منصور صاحب نے کہا۔ وہ سر سے لہجے میں کہتا چائے بنانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آفس۔ آج بھی؟ آج کے دن تو تمہیں گھر پر رہنا چاہیے۔ کیوں؟ آج کے دن میں کون سی خاص بات ہے؟ وہ چکر بولا۔ ہے تو خیر۔ منصور خان نے گہرا سانس لیا۔ رومل آ جاؤ بیٹا، ناشتہ کر لو، رشیدہ کر لے گی کام۔ منصور خان کے کہنے پر وہ آگے، اس کے بیٹھتے ہی ایان اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ناشتہ تو کرتے جاؤ، بھوک نہیں ہے؟ سر سے انداز میں کہتا وہ باہر نکل گیا۔ منصور خان سر آ بھر کر رہ گئے۔ رومل اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ بھابھی آپ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ امروز کے پوچھنے پر وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئی۔ میں تو شروع سے ہی ایسی ہوں، وہ قصدن مسکرائی۔ بھابھی آپ اور چھوٹے بھائی ابھی تک کہیں گھومنے بھی نہیں گئے، اور ایک وہ شہر کی بچی، پورے 15 دن ہو گئے اسے گئے ہوئے۔ ہاں وہ تمہارے چھوٹے بھائی کی کچھ بزنس کی مصروفیات ہیں۔ وہ بڑی آسانی سے بات بنا گئی۔ اسی لمحے آدرش آ گیا۔ امروز فٹافٹ ٹھنڈا ٹھنڈا اسکواش بنا کر لاؤ۔ شانسی کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ابھی لائی۔ امروز اٹھنے لگی تو شانسی نے روک، تم رکو امروز میں لاتی ہوں۔ وہ محض فرار چاہ رہی تھی، اس شخص کی قربت سے بچنا چاہ رہی تھی۔ آدرش نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، وہیں لے آنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ شانزے نے اسکواش بنا کر ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیا۔ آدرش جانے کیوں چڑ گیا اس کی اس حرکت پر۔ دونوں میں سر جنگ جاری تھی۔ وہ دونوں ایک ہی چھت تلے اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ آدرش نے بارہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ شام کو وہ تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ بس بیٹے، ایمرجنسی کچھ ایسی تھی کہ چند لوگوں کو بلا کر نکاح کی سادہ سی تقریب منعقد کر دی۔ منصور خان کے کہنے پر آدرش سر ہلا کر رہ گیا۔ اسی لمحے رومل چائے لے کر چلی آئی۔ منصور خان نے اسے خود چائے لانے کو کہا تھا۔ رومل یہ آدرش ہے، ایان کا دوست۔ منصور خان نے تعارف کروایا۔ رومل نے دھیرے سے سر ہلا کر سلام کیا۔ آدرش کو یہ سادہ سی لڑکی اچھی لگی تھی، کم از کم غزالہ سے بہت بہتر تھی وہ۔ اسی لمحے ایان بھی آ گیا۔ آج کیسی یاد آ گئی تجھے میری؟ وہ آدرش سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا۔ جس طرح جناب کو میری یاد آتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ مبارک ہو۔ کس بات کی؟ شادی کی۔ آدرش کے کہنے پر ایک لمحے کو اس کے لب بھیچے۔ اس نے رومل کی وہاں موجودگی کا اب نوٹس لیا تھا۔ اس نے کچھ ایسی نظر سے رومل کو گھورا کہ وہ گڑبڑا کر باہر نکل گئی۔ رومل بھابھی بہت ملنسار اور پرخلوص لگتی ہیں، یو آر لکی۔ آدرش کے کہنے پر وہ محض سر جھٹک کر رہ گیا، مسکرا بھی نہ سکا۔ آدرش کافی دیر بیٹھا رہا، جاتے ہوئے اسے اور رومل کو ڈنر کی دعوت دے گیا۔ ایان چاہتے ہوئے بھی ٹال نہ سکا۔ وہ سوچوں میں ولتکا ٹیرس پر تھی۔ ایان کے اندر داخل ہونے پر وہ چونکی۔ ایان کپڑے چینج کر کے آ گیا، جبکہ وہ ٹیرس پر ہی کھڑی رہی۔ وہ اب بستر پر لیٹ چکا تھا۔ رومل ایک سرد آب بھرتی اندر آ گئی۔ ایان نے جو کپڑے اتار رہے تھے وہ اٹھا کر ایک طرف رکھے، وارڈروب کھول کر اس کا سوٹ ڈالا جو اس کو صبح آفس پہن کر جانا تھا۔ ایان خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ کپڑے اٹھا کر باہر جانے لگی تو ایان کی پتھریلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تم واقعی بہت بڑی ڈرامہ باز ہو۔ کیا مطلب؟ وہ پلٹی۔ تم خود سمجھتی ہو سب کچھ، پھر مطلب پوچھنے کا کیا تک بھلا؟ وہ ٹھنڈے میٹھے انداز میں طنز کرتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے زیادہ بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ انداز میں ہنسا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا۔ کردار؟ کون سی کردار کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، یا وہ جو تم اس گھر میں ادا کر رہی ہو؟ اف، کیسا کاٹدار لہجہ تھا اس کا۔ اس کی آنکھ بھر آئی۔ وہ رونا چاہتی تھی، مگر اس سنگ دل کے سامنے روک کر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کچھ بھی جانے بغیر آپ مجھ پر فرد جرم کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔
मुझे तुम्हारी इन झूठी कहानियों से कोई सरोकार नहीं। वो कपड़े वहीं फेंकती बाहर निकल आई। दिल का गुबार इतना बढ़ गया था कि दम घुटने लगा था। कॉरिडोर की सीढ़ियों पर बैठी वो धीरे धीरे आंसू बहा रही थी, आंखें बरस रही। दिल की भी जलन कुछ वो शिकवा नहीं करना चाहती थी। उसका रवा रवा तकदीर से शिकवा गुना था। औरत सब कुछ सह सकती है, हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, मगर जब उसके किरदार पर बात आ जाए तो बर्दाश्त की हर हद खत्म हो जाती है। सबर का दामन हाथ से छूट जाता है। एतबार, एतबार, ये 6 हर्फी लफ्ज़ कितना मौत कर देता है ना औरत को। एतमाद, मोहब्बत और खलूस तलब होती है औरत को। अगर ये मिल जाए तो अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करती। मगर यहाँ तो मामला लेने देने का भी नहीं था, तो जान कुर्बान करना तो बहुत दूर की बात थी। जब से शादी की इस नाम निहाद बंधन में बंधी थी, सिर्फ दे ही रही थी, कुछ मिलना तो इसके नसीब में था ही नहीं। रुमन, जी। मंजूर खान की आवाज़ पर वो चौंकी। तुम रो रही हो? उसके गालों पर फिसलते आंसू और शिद्दत क्रिया से सुर्ख होती आंखों को देखकर चौंके। रुमल सर झुका था। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? वो उसके सर पर शक्कर से हाथ फेरते हुए पूछ रहे थे। कितनी अपनाइयत, कैसा तहफ़्फ़ुज़ था उस लम्स में। उसके आंसुओं में रवानी आ गई। कुछ बताओ तो सही, क्या मसला है? बहुत दर्द है पापा, बहुत दर्द। मुझसे ये मार मसीस नहीं सही जाती। क्या क्या मतलब? क्या अय्यान ने तुम पर हाथ उठाया है? उन्हें शौक लगा। काश काश के वो ऐसा करते, मुझे मारते, मेरा जिस्म लहूलुहान कर देते, मगर वो तो रूह को अज़ियत देते हैं, छलनी कर देते हैं रूह को। जिस्म पर लगे जख्म तो फिर भी भर जाते हैं, मगर रूह पर लगे घाव नासूर बन जाते हैं, जिनसे रास्ता कतरा कतरा लहू दिल पर तेजाब बनकर गिरता है। पापा, जिस्म पर लगे जख्म का तो फिर भी इलाज हो जाता है, मगर आप ही बताएं ना पापा, रूह पर लगे जख्म कोई कैसे किसी को दिखाए? इन पर कैसे मरहम रखा जाता है? मैं लम्हा लम्हा मर रही हूँ पापा। नफरत का ये जहर कतरा कतरा मेरे वजूद में सरायत करता जा रहा है। क्या इस जहर का कोई तर्याक है? शायद नहीं। खुदा के लिए आप अपने बेटे से कहो मुझे एक ही दफ़ा में मार डाले। यूं कुंद छुरी से सिबा करना बहुत असियत देता है। काश काश पापा, आपने ये शादी करने से पहले अय्यान से पूछ लिया होता। वो उठकर चली गई, दिल का गुबार निकाल दिया। मंसूर खान गोया सकते में आ गए। बैग पर बने कमरे की खिड़की में खड़े अय्यान के चेहरे पर नाकाबिले फहम से तासुरात थे। वो यकीनन सब कुछ सुन चुका था। आदर्श कमरे में दाखिल हुआ तो एक लम्हे को रुक गया। शांसे के साथ कोई लड़की बैठी हुई थी। इन दोनों ने भी एक साथ आदर्श की तरफ देखा। लड़की की नज़रों में कुछ हैरत दर आई थी। आदर्श शर्मिंदा सा हो गया। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था शांसे के साथ कोई और भी यहाँ है। वो वापस मुड़ गया। शांसे, ये वो लड़की हैरान हुई थी। हाँ, शांसे ने एक लंबा हनकारा भरा। ये आदर्श रुबानी ही है मेरा शौहर। ही इज़ वेरी हैंडसम। इसी वजाहत को देखकर तो मैं भी दीवानी हुई थी। अरसा, मुझे इस शख्स से शदीद नफरत है। अरे मगर क्यों, इतना ज़बरदस्त बंदा है। ये तुम कह रही हो अरसा? भला तुम ही बताओ, एक फ्लर्ट के साथ मुसारा कर सकती हो? जबकि मैं जानती हूँ ये शख्स तुम्हारे साथ भी धोखा कर चुका है। बहुत मक्कार शख्स है। उसकी मक्कारी को देखो कि तुम्हें सामने पाकर भी अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा है। शहंशाह जहरखंद हो रही थी। धोखा? अरे नहीं शाहनशाह, आदर्श रुबानी ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। ये तुम क्या कह रही हो अरसा? तुम्हारे कंप्यूटर पर मैंने खुद आदर्श रुबानी की तस्वीर देखी थी, जो उसने तुम्हें भेजी थी। तुम सही कह रही हो, मगर वो तस्वीर आदर्श ने नहीं, राहिल ने दी थी। राहिल? वो एक लम्हे को चौंकी। आदर्श ने भी तो यही नाम बताया था। अरसा, मैंने ये भी सुना है कि तुमने खुदकुशी। रुको, मैं बताती हूँ सब कुछ। तुम तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ आदर्श ने नहीं, राहिल ने किया। वो महज वक्त गुजारी कर रहा था, मगर मैं इसे मोहब्बत समझ बैठी। जब हम चैटिंग किया करते थे तो उसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर मैंने कहा पहले वो मुझे अपनी तस्वीर। इसने अपनी बजाय अपने दोस्त आदर्श रुबानी की तस्वीर भेज दी। बाद में जो कुछ हुआ वो तुम्हारे सामने ही था कि किस तरह उसने मेरे साथ धोखा किया। इन दिनों मैं बहुत डिप्रेस थी। तुम भी कराची से लाहौर शिफ्ट हो गई थी। मैंने खुदकुशी की कोशिश की, मगर किस्मत ने मुझे बचा लिया। हामिद ने मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा की। हामिद मेरा कज़न मुझे शुरू से ही चाहता था, मगर मैंने कभी परवाह नहीं की। हुस्न परस्त मैं शुरू से ही थी, और आदर्श की तस्वीर देखने के बाद हामिद के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। हामिद ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, खुदकुशी करने की वजह तक दरियाफ्त नहीं की। इसने मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत करने का फ़न सिखाया, मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा की, और तभी मुझे इदराक हुआ कि एक औरत यही सब कुछ तो चाहती है, मोहब्बत, वफ़ा, खलूस, जो हामिद के पास मेरे लिए बेपनाह थी। मैं हामिद को सब कुछ बताना चाहती थी, मगर फिर ये सोचकर रुक गई कि मर्द चाहे कितनी ही मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, इतना आली ज़र्फ़ नहीं हो सकता कि अपनी बीवी के इश्क के बारे में जानकर मुस्कुरा दे। मगर मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले एक बार राहिल से ज़रूर मिलो, ताकि इसके मुंह पर थूक सकूँ, इसे बता सकूँ कि उस जैसे घटिया मर्दों की क्या औकात होती है। इस मकसद के लिए मैंने उसके टेलीफोन नंबर के जरिए उसके घर का एड्रेस मालूम किया। वो किसी हॉस्टल में रहता था और वहीं से फ़ोन किया करता था। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि तस्वीर के बिल्कुल बरअक्स वो तो कोई और ही शख्स था। शायद अभी इसके अंदर का अच्छा इंसान जिंदा था, इसलिए इसने मुझे हकीकत से आगाह किया और मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी। मैंने इसे माफ़ कर दिया, ये सोचकर कि अगर वो ये सब ना करता तो शायद मैं हामिद जैसे अच्छे इंसान की कभी पहचान ना कर पाती। अरसा की इतनी लंबी कहानी सुनकर शांसे के अंदर बेचैनी सरायत कर गई। वो बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी कि अनजाने में वो आदर्श की कितनी इंसल्ट कर चुकी थी। मगर अरसा,
मुझे अंदाजा हो रहा है तुम्हारी बेवकूफ़ी का। बेचारे आदर्श भाई का कोई कसूर ना होते हुए भी सज़ाबार ठहरे। शुक्र है मैं आ गई। वो तो हामिद के दोस्त की शादी के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा तो तुम्हारी तरफ भी आ गई। मैं ना आती तो ये गलतफ़हमी तो तुम्हारा घर बर्बाद कर छोड़ती। अब मैं क्या करूँ? वो होंठ काटने लगी। इन्हें मनाओ, इनसे माफ़ी माँगो और क्या। मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। अरसा के कहने पर वो सोच में पड़ गई। अरसा कुछ देर बाद चली गई। वो बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। ये खौफ भी था कि जाने वो इसे माफ़ करेगा भी या नहीं। भाभी, ताई अम्मी आपको नीचे बुला रही है। अमरोज़ के आने पर वो चौंकी। तुम चलो मैं आती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। आदर्श का कोई दोस्त हो इसकी फैमिली डिनर पर मत उठे, डिनर की तैयारी करनी थी। जाओ बेटा, बाकी काम खानसामा देख लेगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ, वो लोग आने ही वाले होंगे। साइका बेगम के कहने पर वो तैयार होने चल दी। एप्पल ग्रीन शलवार कमीज के साथ डार्क और लाइट शेड का ग्रीन दुपट्टा और मेकअप के नाम पर लबों पर पर्ल पिंक ग्लोसी लिपस्टिक में वो तरोताज़ा लग रही थी। आदर्श वॉशरूम में शावर ले रहा था। वो उंगलियां चिढ़खाती बेचैनी से उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। मेहमानों के आने में अभी 1 घंटा था और इस अरसे में इसे मना लेना चाहती थी। आदर्श नहाकर बाहर आ चुका था। चेंज करने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में बुर्श चला रहा था जब वो इसके सामने आ गई। बंद आंखें जिनसे आंसू फिसल फिसल कर गालों पर बह रहे थे, लरसते लब और दोनों हाथ जोड़े वो इसके सामने मुकम्मल आजमाइश बनी खड़ी थी। ये सब क्या है? खुदरे अंदाज में कहता हुआ वो रुख मोड़ गया। शांसे के दिल पर घुसा लगा। आई एम सॉरी आदर्श, नाजुक सा हाथ उसके शाने पर रखते हुए लड़सती हुई आवाज में बोली। किस बात की माफी मांग रही हो मुझसे? वो इसका हाथ दरश्ती से झटकते हुए बोला। अपने रवैये की। मैंने आपको बहुत गलत समझा। वो इसके सामने आ गई। मुझे भी तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तंज का तीर फेंका तो वो लब काटने लगी। मुझे गलतफहमी हुई थी जो अब दूर हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। गलतियाँ भी तो इंसानों से ही होती है। हाँ, गलतफहमी। उसने नखुवत से सर झटका। वैसे बकौल तुम्हारे में एक बद किरदार फलट और आवारा शख्स हो, मुझ जैसे शख्स से माफ़ी क्यों मांग रही हो? मुझे अरसा ने सब कुछ बता दिया। अरसा जो बकौल तुम्हारी मर चुकी है, क्या वो कब्र से आ गई है मेरी गवाही देने? आज दोपहर को वही तो आई थी। प्लीज़ प्लीज़ आदर्श मुझे माफ़ कर दे, मैं आपके पैर। वो उसके कदमों में बैठ गई। उठो, ये क्या कर रही हो? आदर्श ने इसे शानों से थाम कर उठाया। वो बुरी तरह रो रही थी। उसके आंसू देखकर वो पिघल गया। जान गया था कि वो गलतफहमी का शिकार थी और गलतफहमी दूर हो जाने पर शर्मसार भी थी। तुम बहुत जालिम लड़की हो। खींच कर इसे अपने आप में समो लिया। वो नए सिरे से इसके बाजू में बिखरती चली गई। बदगुमानियां जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देती हैं। धीरे से सरगोशी की तो स्वाद में सलील आ गई। जी तो करता है तुम सारी उम्र यूं ही मेरी बाहों में बिता दो, मगर मसला ये है कि मेहमान आने वाले हैं। शरारत से ये जुमला कसा तो वो ले जाकर दूर हुई। लबों पर धीमी सी मुस्कान और आंखों में सच्चे जज्बों की चमक लिए वो बाहर की तरफ बढ़ गई। न चाहते हुए भी रुमल को अयान के हमरा आना पड़ा। चूंकि ये फैमिली डिनर था इसलिए मंसूर खान और माए भी साथ ही थे। रुमल को ये लोग बहुत अच्छे लगे थे। आदर्श की बीवी शांति से मिलकर अंदाजा हुआ था वो कितनी नफीस तबीयत की मालिक थी। वो बड़े रश्क से उसे देख रही थी। शौहर की मोहब्बत उसका मान लहजे में उतर कर बोल रहा था। मनचाही सुहागन होने की चमक चेहरे पर नूर बनकर फैली थी। उसकी आवाज़ की खनक में सब कुछ पा लेने का खुमार था। आदर्श की वालिदा साइका रुबानी को देखते ही वो पहचान गई थी और इसका इजहार भी करना चाहती थी, मगर वो खुद ही पहचान गई। अरे तुम तो वही हो ना जो बाजार में। जी, वो धीरे से बोली। उसके पहलू में बैठा अयान भी कुछ चौंक सा गया। जाने आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। वो अब उस रोज वाले वाकये का जिक्र कर रही थी। अयान जाने क्यों शर्मिंदा सा हो गया। साइका रुबानी बार बार रुमल पर नजर डालती थी। इन्हें इसमें अपनी बहन की शबाहत नजर आ रही थी। उन्होंने उसका इजहार भी कर डाला। रुमल, तुम्हारी शक्ल मेरी बहन से बहुत मिलती है। अच्छा, वो धीरे से मुस्कुरा दी। मेरे बाबा कहा करते थे मेरी शक्ल अपनी अम्मी से बहुत मिलती है। कहाँ होते हैं तुम्हारे वालिदैन, कभी मिलवाओ ना। वो हयात नहीं है। ओह, बहुत दुख हुआ ये सुनकर। तुम्हारी अम्मी का नाम क्या था? आमना। आमना रहमान? साइको रुबानी के कहने पर वो चौंकी। रहमान तो मेरे नाना का नाम है। तो तुम मेरी आमना की बेटी हो, मेरी लाडली बहन की बेटी। मेरा दिल बार बार ये गवाही दे रहा था कि तुम कोई गैर नहीं हो। अपनायत का एहसास तो उसी दिन हुआ था जब तुम बाजार में मिली थी। साइका रुबानी जज्बाती हो गई थी। रुमल शौकी से कहते में बैठी थी और इस वक्त तस्दीक हो गई जब साइका रुबानी ने सामना की तस्वीर दिखाई। मेरी आमना मर गई इतनी जल्दी? एक बार तो आती, सभी से माफ़ कर देते, मगर वो बड़ी खुददार और अनापरस्त थी। साइका इसे सीने से लगाए आंसू बहा रही थी। खाला भांजी के मिलापर ये मंजर देखकर हर आंख नम थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी क्यूट सी लड़की मेरी कज़न है, सहर चहकी। रुमल का तो ये हाल था कि लगता था कि मारे खुशी के दम ही निकल जाएगा। अपनों के होने का एहसास ही कितना खुशकुन होता है। मेके का मान हर लड़की का वकार होता है। वो खुश थी कि अब उसके पास भी ये मान है। जाने कितनी ही देर साइका इसे साथ लगाए बातें करती रही। रात के उनकी वापसी हुई थी। अयान गुमसुम सा था। रुमल बेहद खुश थी। अलबत्ता अयान से इसने बात करना छोड़ दिया था। उसने अपने आप को घर की जिम्मेदारी और मोबी के लिए वक्फ कर दिया था। उस रोज़ वो ऑफिस से आया तो रुमल घर पर ना थी। इसे जाने क्यों कमी सी महसूस आए तुम्हारी, रशीदा से दरियाफ्त किया।
وہ تو جی اپنی خالہ کے ساتھ اپنے نانا کے گھر گئی ہے۔ اچھا، اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ نظر سامنے دیوار پر موجود اس تصویر پر پڑی جو اس کی شادی کے موقع پر لی گئی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر تصویر پر نظریں جمائے کھڑا تھا، پھر وارڈروب کی طرف آ گیا۔ وارڈروب میں رومل کے کپڑے بھی ٹنگے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں دھیرے سے چھوا۔ ہر شے سے اس کے وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی زندگی کا ایک لازم و ملزوم حصہ بن گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کی چیزیں پڑی تھی۔ پورا کمرہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ وہ اب اس کمرے کا تنہا مالک نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے جو بلا اجازت اس کی ہر شے میں شراکت دار بن گیا ہے، اور اب شاید دل پر بھی قابض تھا۔ رات 9 بجے کے قریب رومل آئی تھی۔ ایان کمرے میں ہی تھا جب وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج اتنی جلدی گھر پر موجود ہوگا، ورنہ روز وہ 11-12 بجے گھر آتا تھا۔ وہ بستر پر نیم دراز سوچوں میں گم تھا۔ رومل وارڈروب سے کپڑے نکال رہی تھی جب اس نے پکارا، رومل! اس نے پہلی بار اسے نام سے پکارا تھا۔ جی، وہ سپاٹ سے انداز میں بولی۔ ادھر آؤ۔ اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ بیٹھ جاؤ، تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ جلدی کہیے، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ لہجے میں برف کی سی سردی تھی۔ مجھ سے زیادہ ضروری بھی تمہارے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ ضروری؟ ہاں، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ آپ کا شمار تو کہیں بھی نہیں ہوتا، میری ترجیحات کچھ اور ہو گئی ہیں کا مطلب ہے کہ پہلے میں تمہاری ترجیحات میں شامل تھا۔ اس نے اس کے الفاظ پکڑ لیے تھے۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ کیا کہوں اور کیسے کہوں؟ کہنے کو بہت کچھ ہے مگر الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کچھ سننے کی تمنا۔ ویسے بھی مجھ جیسی عورت کے سامنے صفائیاں پیش کرنا آپ کے معیار کے خلاف ہے۔ اوہ، تم تو بہت زیادہ ناراض ہو۔ وہ سر کھجانے لگا۔ میں بھلا ناراض ہونے والی کون ہوتی ہوں؟ وہ زخم خوردہ انداز میں بولی۔ اچھا بابا، معاف کر دو۔ معافی تو مانگ رہا ہوں اب، اور کیا کروں؟ دیکھو، مجھے منانا بنانا نہیں آتا، بس تم مان جاؤ اب۔ وہ منا بھی یوں رہا تھا جیسے اس کی 10 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ رومل حیرت سے کنگ کھڑی اس اکھڑ اور بد دماغ شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو تو میرے کردار پر شک؟ پلیز اب مجھے اور شرمندہ نہ کرو، مجھے پاپا نے سب کچھ بتا دیا۔ میری کہانی پر یقین کیسے آ گیا آپ کو؟ کہیں آپ… وہ طنز کر رہی تھی۔ ایان سیچ ہو گیا مگر خود پر ضبط کی کھڑا رہا۔ مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے، وہ اسے شانوں سے تھام کر مقابل کرتے ہوئے بولا۔ کتنا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جتنا مجھے خدا کی خدائی پر ہے، جتنا مجھے موت پر یقین ہے، جتنا خود پر ہے، جتنا… بس اتنا ہی بہت ہے۔ مرمری ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا۔ کہو تو کسی اور طریقے سے یقین دلاؤ۔ لبوں پر رکھا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا۔ اس کی بات کا مفہوم جان کر وہ گلنار ہو گئی۔ تم بہت اچھی ہو رومل۔ استحقاق سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ آپ کو آج پتہ چلا؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، بہت پہلے پتہ چل گیا تھا۔ انداز میں شوخی پنہا تھی۔ اس لیے اتنا ستاتے تھے؟ وہ ٹھنک کر بولی۔ تمہیں ستانے میں مزہ آتا تھا۔ وہ مسکرایا۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے مچلی۔ میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ آزمائش شرط ہے۔ گرفت کچھ اور مضبوط ہوگی۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر ماہب آ گیا۔ ایان منہ بناتے ہوئے بیٹھ گئے۔ رومل محسوس کن انداز اور مسکرا دی۔ آنٹی، مجھے کہانی سنائے نا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر جانے لگا۔ اچھا رقیب ڈھونڈا ہے تم نے۔ ایان کی سرگوشی نے پناہ وارفتگی رومل کو سرشار کر گئی۔ بھرپور انداز سے مسکراتی وہ موبی کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئی، اور وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ بالآخر یہ کمال ہو ہی گیا۔